اسلام میں جو غیر مسلم ہے یا نان مسلم ہے یا کافر ہے ان کا کیا اسٹیٹس ہے یا ان کا کیا مقام ہے. تو یہ ٹاپک ہے اینڈ دی مائک گوز ٹو آور ویری بلیورڈ. یار سنی تومر بھائی آج بلیک ڈینیل لگا کے آئے. سنی تومر بھائی آج یہ ایک بار ایڈم کی اسٹریم پر بھی کر چکے ہیں آئی گیس، جی جتنا مجھے یاد ہے. چلیے بہت تو زبردست. سنی بھائی 1000 روپیز کا سپر اسٹیکر اسٹارٹ میں ہی بہت اچھا لگا. اچھا دوستو صرف 150 لوگ دیکھ رہے ہیں یار, کیا مسئلہ ہے؟ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور جڑے یار, تاکہ بات جو ہے اسٹارٹ سے اگر آپ اچھا بلیک نہیں, سوری مائی بیڈ, جیک ڈینیل, بلیک ڈینیل نہیں یار, کچا ہوں نا ابھی میں, ابھی نیا کھلاڑی ہوں تو اتنا مجھے پتا نہیں ہے دارو کے بارے میں. تو جیک ڈینیل, آئی ایم ریئلی سوری فار دیٹ. چلیے امام صاحب آپ شروع کریے وتھ یور پریزنٹیشن. اوکے، سو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نان مسلمس کو کیسے ٹریٹ کرا جاتا ہے اسلام میں، ان کو ایز اے ہیومن بھی دیکھا جاتا ہے، انسان کے طور پر بھی یا نہیں، یعنی کس طرح دیکھا جاتا ہے، یا جانور سے بھی بدتر نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، تو اس پہ آج ہم بات کریں گے. تو سورہ آل عمران قرآن کی سورہ نمبر 3 اس کی آیت 32: اے نبی کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور تم میں سے جو کوئی بھی پھرے گا تو یقیناً اللہ جو ہے وہ کافروں کو بالکل پسند نہیں کرتا. یعنی خدا کو کافر جو ہے وہ بالکل پسند نہیں ہے، وہ ان کو بالکل ناپسند کرتا ہے. سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 اس کی آیت 65: اور تم اپنے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو سنیچر یعنی سبت کے معاملے میں حد سے زیادہ گزر گئے تھے، چنانچہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. یعنی بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو منع کرا تھا سنیچر کے دن، سیٹرڈے کے دن شکار کرنے سے، یعنی فرائیڈے سن سیٹ سے لے کے سیٹرڈے سن سیٹ تک. مگر یہودی تب بھی شکار کرتے تھے، تو اوپر والے نے انہیں بندر بنا دیا. ایک طرف تو مسلمان ایولیوشن کو نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بندر انسان کیسے بن سکتا ہے، آپ ایتھیسٹ تو بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہو. بٹ یہ دیکھنے والی چیز ہے کہ بندر جو ہے وہ انسان نہیں بن سکتا. ویسے تو بندر سے انسان وجود میں نہیں آیا، ایپ سے ایک ذات تھی. بندر انسان نہیں بن سکتا، بٹ انسان بندر بن سکتا ہے. یہ ان کا ماننا ہے. یہ جو اسلام کی سب سے پہلی ٹیکسٹ بک تھی، سیرت ابن ہشام، جسے سیرت ابن اچھا اسحاق بھی کہا امام جاتا ہے. صاحب میں بیچ جی میں آپ کو کچھ پوچھ بھی سکتا ہوں تاکہ درشکوں کو بھی اگر کچھ ڈاؤٹ لگے تو وہ سمجھ میں آئے؟ ہاں، کوئی ایشو نہیں ہے. ہے نا. تو وہ یہ جو آپ نے ابھی بندر والی جو بات بتائی تھی کہ اللہ جو ہے وہ آیت آپ نے اس سے پہلے پیش کی نا ابھی, وہ جی، بندر سورہ بن جائیں البقرہ گے, کی آیت 65. تو اس میں ہاں یہ دیکھیے, اینڈ یو ہیڈ آلریڈی نون اباؤٹ دوز ہو ٹرانسگریس among you concerning the Sabbath and we said to them be apes despise. تو اس پہ ان کا کیا کہنا ہوتا ہے؟ مطلب کسی مومن سے آپ کی بات چیت کبھی ہوئی تھی اس آیت کے بارے میں؟ یعنی وہ کس طریقے سے اس کو سمجھتے ہیں, لٹرل میننگ میں لیتے ہیں یا ایک وہ سمبولک رہتا نا کہ یار تو بندر کی اولاد ہے, یا مطلب اس طریقے سے, مطلب کچھ ایسا آپ کا باتیں ہوئی ہیں کسی سے اس بارے میں؟ دیکھیں ان کو تو یہ حالت ہے کہ مولوی اب جو ہے مطلب مولوی بھی نہیں، جو عام طبقہ جو ہے، جو اب دیکھ چکا ہے کہ اسلام جو ہے سائنس اور عقل پہ نہیں اترتا، وہ زبردستی بھاگے گا، وہ اسکالرس کی باتوں کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. ان کو دکھاؤ کہ یہ آپ کے فرقے کے اسکالر کہہ رہے ہیں کہ وہ لٹرلی بندر بنے تھے. یہ بات جو ہے یہی بات جو ہے جو سیکشن 1486 ہے سیرت ابن اسحاق کے اندر، اس کے اندر فٹ نوٹ پر بھی دی ہے کہ محمد نے جب یہودیوں کے قلعے کے پاس پہنچے تو کہا کہ اے بندروں کے بھائی، مطلب ان کو ایک طرح سے ذلیل کرا کہ کیا کہ گاڈ ہیز گاڈ شیمڈ یو اینڈ سینٹ ڈاؤن ہز ریٹریبیوشن آن یو، کہ خدا چاہتے ہو کہ تم پہ کہ اپنا عذاب بھیج دے. تو انہوں نے کہا کہ اے ابوالقاسم کہ آپ جو ہو یقین فضول کوئی بات جو ہے وہ نہیں کرتے ہو بنا سوچے سمجھے. حالانکہ اب یہ چیز جو ہمیں دکھتی ہے کہ انہیں بندروں کا بھائی بولا، تو کامنٹری میں ہی اس کا جو ہے، مجھے یہ تو میں نے اسکین کرا تھا، میں اس کو بھی دکھا دیتا ہوں کھول کے. کیا بیچ میں اسے بھی دکھا دوں گا. اب مجھے اپنا لیپ ٹاپ کی اگر کچھ فائل کو براؤز کر کے میں کچھ کھولوں گا تو کچھ اور کھل جائے. تو میں اس کا فٹ نوٹ بھی دکھاتا ہوں اسی کے سیکشن 1486 کا، کہ اس میں لکھا ہوا ہے
کہ یہ جو آگے 27 بھی لکھا ہوا ہے کیونکہ، تو فٹ نوٹ میں جب جائیں گے نیچے دیکھیں گے 27 پہ کیا ایکسپلین کرا ہے. تو یہ لکھا ہوگا کہ محمد نے اس لیے بندروں کا بھائی بولا کیونکہ کچھ بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے اوپر والے نے انہیں بندر بنا دیا تھا، جیسا قرآن کی اس آیت میں کہ ذلیل جو ہے دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. مطلب لٹرل سینس میں لیتے وہ لوگ. یہ لٹرل سینس میں ہی ہے، بٹ اب یہ جو مولوی یہی بولے گا لٹرل سینس میں، مگر یہ جو کمیونٹی کے لوگ ہیں جو فالوورز ہیں وہ اپنے اسکالرز کے اگینسٹ ہی چلے جائیں گے. وہ کہیں گے کہ نہیں یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. حدیث سے جھٹلا دیتے ہیں. ہم پوچھتے ہیں کیسے جھٹلا دی اس حدیث کو؟ یہ تو حدیث ہے، ہم نہیں مانتے. تو کس سینس پہ جھٹلا دی؟ تو وہ آپ کا اسکالر کسی علماء کا فتویٰ لاؤ کہ وہ یہ حدیث جھوٹی ہے، ضعیف ہے، مطلب جو خود کے اگینسٹ جا رہا ہے اس کو کچھ بھی کر کے ریجیکٹ کر دینا، سرے سے نکال ریجیکٹ دینا. کرنا. جس اجماع کے اگینسٹ جانے والا تو اسکالرز کے نزدیک کافر ہوتا ہے. آپ اجماع کے اگینسٹ چلے آتے ہیں کہ بخاری تک کی حدیثوں کو جھٹلا دیتے ہیں یا مسلم کی. صحیح. اچھا سچن وائی جی نے 40 روپیز کا کنٹریبیوشن کیا ہے. سچن تھینکس اے لاٹ. نمستے امام جی اینڈ ساحل بھائی اینڈ جے دیوی. اور سچن نے پھر سے 40 روپیز کا کنٹریبیوشن کیا تھا. تومر بھائی آپ باغپت سے ہو کیا؟ باغپت کدھر ہے یار؟ یہ مجھے تو نہیں پتا باغپت کدھر ہے. این پول جی بھی آئے ہیں، بڑے مست دوست بن گئے ہیں میرے این پول صاحب. ساحل بھائی آپ نے میرے سپر چیٹ کیوں نہیں لیا؟ لے لیا سر، کبھی نہیں لیا یہ ابھی. اچھا یہ دیکھو سنی تومر جی لکھ رہے امام بھائی ویری ویلکم. اور پراؤڈ کافر ہمارے دوست ہیں، $4.99 کا کنٹریبیوشن. تھینکس اے لاٹ پراؤڈ کافر. ٹریمنڈس لو فار یو گائز اینڈ gigantic یا gigantic support for both. ایڈم صاحب ٹو گڈ. آئی ہوپ میں نے کوئی مس نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے امام صاحب آپ کنٹینیو کریے. تو چلیں ہم واپس سے سب چیزوں کو پھر سے کلیکٹ کریں کہ اوپر والا جو ہے جو ہم نے اسٹارٹنگ میں دیکھا کہ وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا، کافروں کو وہ بندر بنا دیتا ہے. محمد بندروں کا بھائی بولتے ہیں یہودیوں کو. سیکشن 1486 پیج نمبر 28 پہ سیرت ابن اسحاق کے اندر. پھر اسی طرح سورہ المائدہ سورہ نمبر 5 اس کی آیت نمبر 60. اے پیغمبر ان سے کہو کیا میں تمہیں بتاؤں جس بات کو تم برا سمجھ رہے ہو اس سے زیادہ برے انجام والے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پھٹکار ڈال دی، جن پر اپنا غضب نازل کیا، جن میں سے کچھ لوگوں کو بندر اور سور بنایا، اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی. وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ بھی بدترین ہے اور وہ سیدھے راستے سے بہت بھٹکے ہوئے ہیں. تو اوپر والے نے سور بھی بنا دیا، بندر بھی بنا دیا. یعنی بندر انسان نہیں بن سکتا ایولیوشن کے اکارڈنگ، بٹ انسان بندر بن سکتا ہے، بندر اور سور بن سکتا ہے. اب اس کے بعد سورہ الاعراف اس کی اگر ہم دیکھیں سورہ نمبر 7 اس کی آیت 166. چنانچہ ہوا یہ کہ جس کام سے ہم نے انہیں روکا تھا جب انہوں نے اس کے خلاف سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا کہ جاؤ ذلیل پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ. تو یہاں بھی اوپر والے نے بندر بنا دیا، یعنی شکار کرنے سے منع کرا. سیٹرڈے کے دن ڈے آف ریسٹ، آرام کا دن جو یہودیوں میں ہوتا ہے، اس دن منع کرا، مگر وہ شکار کرتے تو انہیں بندر بنا دیا. اب صحیح البخاری جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں ایک چیز میں اور ایک حدیث پہلے سے دکھا دوں، میں اس کو بھی شیئر کر دوں. اس بالکل. حدیث مین سے وائل جی آپ وہ شیئر کریے، تب تک میں یہ سپر اسٹیکر لے لیتا ہوں. انویش جی نے 19 روپیز کا سپر اسٹیکر بھیجا ہے. تھینکس اے لاٹ. راج اگروال جی ایڈم بھائی کو بلاؤ اپنی اسٹریم پہ. بلا لیا نا ایڈم؟ اچھا ایڈم بھائی کو، سوری مجھے لگا امام صاحب کو. اصل میں ایڈم جو ہے نا آج کا جو اسٹریم ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے ہمارے امام صاحب کے لیے. لیکن اگر ایڈم جڑنا چاہتا ہے تو میں اس کو لے لوں گا اسٹریم میں. ٹھیک ہے. اور دوسرا ہم کلوز لائیو اسٹریم کر رہے ہیں کیونکہ امام صاحب جو ہے وہ نارملی مسلم جو ہمارے دوست ہے ان سے بات کرنے میں کمفرٹیبل نہیں ہوتے ہیں، مطلب وہ جھیل نہیں سکتے ہیں. اس کی وجہ سے میرا یہ میں نے پیشنس کلوز لائیو اتنا اسٹریم نہیں ہے. رکھی ہے. میرے جتنی دیر میں جتنے 5 منٹ میں انسان کو 1000 چیزیں گنا سکتا ہوں، ایجوکیٹ کر سکتا ہوں، وہ ایک ہی ٹاپک پہ جلیبی جو 1 گھنٹوں گھما دے گا. تو میرا اتنا وہ نہیں ہے کتنا اتنا. مینٹل ہاں جمناسٹک میں اس کا اس کے جھیلوں. لیے میں نے یہ ایک ایڈوکیشن سیشن رکھا ہے.
تاکہ آپ لوگوں تک جو ہے یہ انفارمیشن پہنچے، اور آپ لوگ اس کو نوٹ کرتے جائیے، جو امام صاحب جو حدیثیں بتا رہے ہیں اور قرآن کی آیت بتا رہے ہیں. آج کا یہ ایڈوکیشن سیشن آپ سمجھیے اور اس پہ غور کریے، تاکہ وہ آپ کے ریفرنس کے لیے بہت کام آئے گی آگے. اینڈ سنی تومر بھائی نے 1000 روپیز کا سپر اسٹیکر بھیجا ہے. ونس اگین تھینکس اے لاٹ سنی تومر بھائی فار یور جنرس کنٹریبیوشن. تھینکس اے لاٹ. جی جی امام اوکے، صاحب، وہ سو بخاری کی صحیح حدیث بخاری آپ لے کی کے آ جائیے. حدیث 3305 ہے کہ ابو ہریرہ جو ہیں وہ کہتے ہیں، اور میں نے کوئی ایک بھی ضعیف حدیث کوٹ نہیں کری ہے کسی بھی سلائیڈ میں، کہ ابو ہریرہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ محمد نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ جو تھے وہ کھو گئے، نہیں پتا کہ آخر انہوں نے کیا گناہ، کیا خطا یا کیا ان کی حرکت تھی، مگر میں صرف اتنا دیکھتا ہوں کہ وہ لعنتی تھے اور ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے تھے اور وہ چوہوں میں تبدیل کر دیے گئے، تو چوہے بن گئے تھے، اینڈ چینج انٹو ریٹس، وہ چوہے بن گئے تھے. اور جب تم ایک چوہے کے آگے اونٹنی کا دودھ رکھتے ہو تو وہ اسے پیتا نہیں، مگر جب تم اس کے آگے بھیڑ کا دودھ رکھتے ہو تو اسے پی لیتا ہے. کعب جب یہ حدیث سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ابو ہریرہ سے کہ تم نے صحیح میں یہ حدیث نبی سے سنی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں میں نے نبی سے سنی ہے. کعب کئی دفعہ پوچھتے ہیں کہ کیا صحیح میں نبی سے سنی ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہاں نبی سے ہی سنی ہے، میں کوئی تورات تھوڑی پڑھتا ہوں جو میں اس میں سے گھڑ کے باتیں کروں گا. تو یعنی اوپر والے کو، وہ یہودیوں کو بندر بنا دیتا ہے، وہ ان کو چوہا بنا دیتا ہے، وہ ان کو سور بنا دیتا ہے. اور چوہے بھی دیکھیں جوئش رائٹ بنا دیا بیچاروں کو، یہودی چوہے، کہ یہودی جو ہیں وہ بیچارے، آپ ان کو دیکھیں کہ یہودی جو ہیں اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے، اور اسی لیے اونٹ کا کوئی دوسرا پروڈکٹ بھی کنزیوم نہیں کرتے. تو یہ چوہے جو ہیں یہ اونٹ کا دودھ نہیں پی رہے ہیں، اونٹنی کا دودھ جو ہوتا ہے وہ یہ نہیں پی رہے ہیں، یہ بھیڑ کا دودھ پی رہے ہیں. کہ جب چوہوں کے آگے اونٹنی کا دودھ رکھا جاتا ہے تو اسے نہیں پیتے، مگر بھیڑ کا دودھ جو ہے وہ پی لیتے ہیں. اچھا تو ایک منٹ ہے یعنی امام صاحب جی، ایک منٹ، میں سوری آپ کو ٹوک رہا ہوں. یہ میم ہے، یہ لکھ رہے ہیں سب جھوٹ بول رہا ہے امام بندر. بھائی دیکھو، جو بھی باتیں امام صاحب بتائیں گے وہ ریفرنس کے ساتھ آپ کے اسٹریم، یعنی آپ کے بخاری اسکرین پہ کی بھی دکھ حدیث اور رہی ہے. قرآن کی 3-4 ہاں، آیتیں دکھائیں، ابھی ان تو کو کیا اگر باہر آپ کو لگ دکھایا رہا ہے قرآن. کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو ریفرنسز آپ چیک کریے. آپ ریفرنسز چیک کر کے مطلب آپ آن لائن فوری طور پہ آپ جو ہے آن لائن جا کے سرچ کر سکتے ہیں. سننا.com ہے، مفلحون ہے، اس طریقے کی ویب سائٹس ہے، یا آپ اسلام فار ون سافٹ ویئر موبائل میں انسٹال کر کے دیکھیے، چیک کریے، تب آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی میں ہے یا نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا آپ نے کوئی وہ جو بتائے چیک بھی کیا ہوگا اور آپ نے سیدھا الزام لگا دیا کہ یہ جھوٹ اسی لیے بول میں رہے ہیں. مسلم یار کو ایسی جھیلتا ہی نہیں، حرکت میں نہ اسٹینڈ کریں. الون ویڈیوز بناتا ہوں کہ صرف ایجوکیٹ کرتا ہوں، میرا ان کو ایک سیکنڈ نہیں کہ کھلے عام سامنے ریفرنس سے اگر اگر سچا ہوں تو تم اسلام چھوڑو، ورنہ تمہارے اندر ہپوکریسی ہے کہ نہ ریفرنس چیک کرنا چاہ رہے ہو، یا چیک کر بھی لیے تو بھی اس کلٹ کو فالو کر رہے ہو. تو ان کو چوہا بنا دیا اوپر والے نے. تو ایولیوشن ان کا یہ ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ بندر انسان نہیں بن سکتا، بٹ انسان بندر، سور، چوہا بھی بن سکتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں صحیح مسلم کی کہ محمد نے یہودی کافروں کو سلام بھی کرنے سے منع کرا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث 5661، انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے حدیث 2167. سننا.com پہ سرچ کرنا ہے تو آگے اے اور لگا دیں 2167 کے آگے. ترمذی میں 1602، المفرد میں جو امام بخاری ہی کی ایک کتاب ہے 1103، اور بلوغ المرم جو ہے اس میں 1489، کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ محمد نے فرمایا کہ یہودی اور عیسائیوں کو سلام کرنے میں پہل نہ کرا کرو، بلکہ اگر تم ان سے ملو ایک ہی راستے پہ تو اس راستے کو اتنا تنگ کر دیا کرو کہ وہ نکل نہیں پائیں، اور وہ راستہ ان کے لیے تنگ کر دیا کرو. یہ حدیث جو ہے پھر آگے اسی پر اس کی کامنٹری کرتے ہیں کہ امام مسلم اور یہ سب کے اسکالرس کا یہ ماننا ہے، وہ خود ہی کامنٹری کر رہے ہیں کہ کچھ اہل علم کا یہ ماننا ہے کہ ایسا اس لیے کرا جائے کہ تاکہ ان کو سلام اس لیے نہیں کرا جائے تاکہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ مسلمان جو ہیں ان کی عزت یا ان کا احترام کرنے لگیں، اور ان کو اس لیے پریشان کرا جائے کہ ان کے راستے پہ کہ ان کا لیے راستہ تنگ کر دیا جائے تاکہ وہ جو ہے ان کی عزت مسلمان نہیں کریں، ان کو احترام یا انسان کی نظر جو ہے یعنی اس سے انہیں نہیں دیکھا جائے، ان کو آنر نہیں کرا جائے، اس لیے ایسی چیز ہوتی تھی.
تو آپ دیکھیں مطلب یہ کہنا کہ ہمارے نبی کسی کو اذیت نہیں دیتے تھے، کسی کو تنگ نہیں کرتے تھے، اب وہ آپ کے آپ انہیں کس طرح انہیں پریشان کر رہے ہو؟ یہ تو ان کی فضول ایک دل آزاری ہے، ایک اچھا قوم کی ایک فالتو اس میں امام صاحب مطلب کیا پرابلم کیا تھا محمد صاحب کو جیوز اور کرسچن سے؟ اتنا کیا پرابلم تھا؟ اچھا ٹھیک ہے، چلو خاص کوئی جیوز اور کرسچن سے پرابلم ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے وہ خاص لوگوں کے بارے میں بتایا تو وہ مینشن کر دیتا نا. اس طریقے سے ان جنرل پوری قوم کو جوز اور کرسچن کر کے جو پورا ایک ساتھ سب کو لپیٹنا ہے، تو یہ تو صحیح نہیں ہے. پھر تو یہ جو ہمارے مسلم بھائی ہے، اگر وہ واقعی میں سمجھتے ہیں کہ یار ہر کسی کو حق ہے جینے کا اور اپنے اپنی طریقے سے عبادت کرنے کا، تو ان کو ان باتوں پہ غور کرنا پڑے گا کہ کیوں ان جنرل محمد صاحب نے اس طریقے کی بات کی ہے جیوز اور کرسچن کے بارے میں. یہ سوچنے والی بات ہے ہمارے مسلم بھائیوں کے لیے. سنی تومر جی نے اب 1000 روپیز کا کنٹریبیوشن کیا ہے، بہت بہت شکریہ سنی تومر بھائی. اور انویش بھوپٹکر جی ہے 100 روپیز کا کنٹریبیوشن، تھینکس لاٹ. ساحل بھائی کیا ان سب باتوں کی بک لکھو گے وتھ ریفرنسز؟ میں نہیں لکھ رہا میں ہوں نے بک. میں نے لکھ رکھی ہے، ہاں وہی میں بتا رہا ہوں امام صاحب. میں کانٹینٹ بڑھاتا جا رہا ہوں. میری کتاب بڑی زبردست ہے، آدمی 1000 کتابیں پڑھنے کی جگہ جب میں مارکیٹ میں اسے لانچ کروں گا، وہ ایک کتاب اسلام کو ایکسپوز کرنے کے لیے کافی ہوگی. اس کا ایک پیج ایک سینٹنس بھی ایسا نہیں ہوگا جو اسلام کو ایجوکیٹ نہیں کرے. بالکل. میں نے بلکہ امام صاحب سے یہ کہا ہے، ہماری بات ہو رہی تھی ڈسکارڈ پہ، میں نے ان سے کہا کہ وہ جو آپ اتنا جو محنت کر رہے ہو اور وہ کتاب کا کچھ حصہ جو ہے آپ جب بھی اسٹریم کرو اپنے چینل پہ تو ایٹ لیسٹ وہ ایک تھوڑا سا سیکشن بتا دو تاکہ لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ اور بڑھ جائے. تو پھر سے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ کبھی اگر موقع ملے آپ کو تو آپ پلیز وہ تھوڑا سا سیکشن بتا دیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے نا کہ کس طریقے کی کتاب آپ کی جو ہے وہ مارکیٹ میں آنے والی ہے. لوگوں کے لیے ہاں، آسانی میں ہو جائے لوگوں گی. کو ایک ڈیمانسٹریشن جو ہے، ایک سیمپل ویڈیو جو ہے کہ 2-3 منٹ کا، کہ میری کتاب کس طرح ہے، اس کو ایک اینڈرائڈ اور آئی او ایس ایپ کی بھی شکل دوں گا تاکہ ہر ٹاپک پہ اسلام کے اگینسٹ ریفرنس اس میں مل جایا کریں اور کوئی فالتو بات نہیں ہے اس میں، کہ سیدھی بات، نو بکواس. ریلائنس آف دی ٹریولر ریوائزڈ ایڈیشن، یہ وہ کتاب ہے جو عمدۃ السالک جو ہے، ایکچولی اسے عربک میں کہا گیا دی کلاسک مینول آف اسلامک سیکرڈ لا. جامعہ الازہر جو دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، اس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے. ایون یہ حالت ہے کہ دنیا کے جو بڑے بڑے جو ایک طرح سے کلٹ جو ایکسٹریمسٹ گروپ تھے، وہ اس کتاب کو پڑھاتے تھے، کیونکہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ محمد کے ٹائم میں کون سا اسلام چلتا تھا. احمد ابن ناقب المصری جو تھے، انہوں نے اس کتاب کو لکھا تھا، ایجپٹ کے بہت بڑے اسکالر تھے. اور اس کتاب کو ایون یہ حالت تھی کہ مطلب نام نہیں لینا چاہتا میں ان کلٹ آرگنائزیشن کا، بٹ وہ پوری جو دنیا کے ایکسٹریمسٹ جو مسلمانوں کے کٹر گروپ ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کتاب کو نہیں پڑھاتا، کیونکہ اس میں بتایا کہ محمد کے ٹائم اسلام چلتا کیا تھا، کیا شریعہ چلتی تھی، کیسے جزیہ لیا جاتا تھا، پولیس کیسے مسلمانوں کی چلتی تھی، ملٹری کیسے، زکوٰۃ کیسے لی جاتی تھی، اور ایک ایک پورا شریعہ لا کیسے چلتا تھا. تو ہم اس کے پیج نمبر جو ہے 608 پر ہیں، اور صرف اس کے اندر نان مسلمس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے تو اس میں ہمیں بتایا گیا ہے. تو ان کو یہ جو ہے، ہم دیکھیں، آر ڈسٹنگیوشڈ فرام مسلمس ان ڈریس ویئرنگ اے وائٹ کلاتھ بیلٹ زنار، یعنی جو کافر جو ہوں گے وہ ایک اپنے جسم کے اوپر ایک بیلٹ پہنیں گے بڑا سارا، جس سے پتہ چلے گا، جسے زنار کہا جاتا ہے، کہ جس سے پتہ چلے گا کہ یہ نان مسلمس ہیں، مطلب ایک آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا. دے آر ناٹ گریٹڈ وتھ السلام علیکم، کہ ان کو سلام نہیں کرا جائے گا، کیونکہ اسلام آپ کو لگتا ہے سلامتی کا دین ہے، بٹ سلامتی کس سینس میں؟ آپ نے اسے مان لیا تو آپ محفوظ و سلامت ہو. محمد اور اس کے ماننے والے آپ کی جان نہیں لیں گے، آپ کو ماریں گے، کاٹیں گے نہیں، اور اس کے بعد آپ دنیا کے بعد بچے ہوئے. اس معاملوں میں سے سلامتی کا دین محمد نے پورٹرے کرا تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے سبمیشن، پیس کہیں نہیں. اور سلام اور پیس یہ دو ورڈ الگ ہوتے ہیں، یہ سلامتی یا پیس، ان کو آپس میں مس ٹرانسلیٹ کرا جاتا ہے. ایکچولی پروٹیکشن اور پیس دونوں میں فرق ہے، یہ غلط ٹرانسلیٹ کرا جاتا ہے. ریلیجن آف پروٹیکشن یعنی بچ گئے، اس میں آ گئے تو، ناٹ ریلیجن آف پیس.
یا اسلام کو پروٹیکشن یا سبمیشن انگلش میں ٹرانسلیٹ کرا جائے گا, پیس ٹرانسلیٹ نہیں ہوگا. مسٹ کیپ ٹو دی سائڈ آف دی اسٹریٹ, کافروں کو بستی کے جو ہے ایک الگ اس میں یہ حالانکہ جیسے راستہ جو ان کے لیے ایک الگ ان کو کونے سے نکالا جائے راستے میں, بستیوں کے الگ کونے میں انہیں رکھا جائے. may not build higher than or as high as the Muslims, مسلمانوں کی جتنی اونچی وہ بلڈنگ نہیں بنا سکتے ہیں. Though if they acquire a tall house, it is not raised. تو are forbidden to openly display wine or pork, کہ وہ پبلکلی شراب اور جو پوک جو ہوتا ہے سور کا گوشت وہ ڈسپلے نہیں کر سکتے ہیں. ویسے تو یہ چیزیں مسلم لاء میں انہیں ملیں گی بھی نہیں. نہ وہ تورا پڑھ سکتے ہیں, نہ وہ اپنی مذہبی کتاب جو ہے ان کو تیز آواز میں پڑھ سکتے ہیں. recite the Torah or Evangel aloud or make public display of their funerals and feast days, کہ وہ اپنے جو جنازے ہوتے ہیں, جو انتم سنسکار ہوتے ہیں, وہ پبلکلی نہیں کر سکتے کوئی انہیں دیکھے, اور نہ ہی وہ کوئی اپنا تیوہار جو ہے وہ پبلکلی منا سکتے ہیں. آر فوربیڈن ٹو بلڈ نیو چرچز, کہ نئے چرچ جو ہیں وہ نہیں بنا پائیں گے ان کو. اور ایک طریقے سے ایک ریلیجن کو دے آر فوربیڈن ٹو ریسائڈ ان دی حجاز, دی ایریا اینڈ دی ٹاؤنز اراؤنڈ مکہ, مدینہ, یمامہ for more than 3 days when the Khalif allows them to enter there for something they need, کہ ان کو اگر خلیفہ کسی چیز کے لیے آنے دے تو 3 دن سے زیادہ نہیں رہ پائیں گے. تو کعبے کے اندر ایک آدمی گھس گیا تھا جس نے اس کو کیپچر کر لیا تھا, تو صرف فرانس کے لوگوں کو اجازت دی گئی تھی کہ 3 دن میں اسے مار کے یہاں سے بھگاؤ. بٹ زیادہ ٹائم ہی ان کو اس میں لگ گیا. نان مسلم میں ناٹ انٹر مکہ سیک, تو یہ تو خیر ٹھیک ہے, مطلب حرام میں ادھر نہیں آ سکتا نان مسلم جو ہے. اور یہ پورا ایک لمبی ڈیٹیل ہے کہ محمد کے ٹائم کیا اسلام چلتا تھا. تو یہ کتاب پڑھ سکتے ہیں کہ اس کا جو ہے ریلائنس آف دی ٹریولر اس کا نام ہے, ریوائزڈ ایڈیشن, جو احمد ابن ناقب المصری کی کتاب ہے. ایون اس کتاب پہ یہ حالت تھی کہ بڑے بڑے جو ٹیررسٹ لیڈرز تھے وہ اس سے درس دیتے تھے. تو یہ کتاب پڑھ سکتے ہیں. ٹاپک کی طرف چلیں تو محمد نے سلام کرنے سے منع کرا, اور ان کو یہودیوں اور عیسائیوں کو اور ان کے لیے راستہ جو ہے وہ بند کر لیا جائے, وہ نکل نہیں پائیں. ٹھیک ہے, تو اور یہ اس لیے تاکہ ان کی عزت یا احترام نہیں کرا جائے. یہ محدثین آپس میں بات چیت کرتے تھے. جی اچھا, انویش اے بھوپٹکر جی نے 100 روپیز کا کنٹریبیوشن کیا ہے, تھینکس اے لاٹ. تھینک یو امام صاحب. اگر آپ کو لگتا ہے میں کچھ کر سکتا ہوں تو ضرور ہیلپ کروں گا. آپ کا ای میل آئی ڈی بھی ایک بار بول دیجئے نا امام صاحب, یا پرائیویٹ میں دے میرے دیجئے. میں چینل پہ چلے جائیں. مجھے اب یہ اسٹریم کے بیچ میں مجھے اپنا ای میل اب ڈالوں گا تو ساحل کو چینل ہٹانا پڑے گا. چینل پن ہے, کسی نے سبسکرائب نہیں کرا ہے تو اس سے کر ہاں لیں. میں اس پہ اسٹینڈ مل الون جائے گا. ویڈیوز ہی بناتا ہوں, تو میری ساتھ میں صرف لائیو اسٹریم اس لیے کرتا ہوں تاکہ کبھی کبھار کر لی کہ میں تو کتابیں لکھنے کا مجھے زیادہ شوق ہے, یا دوسری جگہ کام کرنے کا جو دوسرے ایریا آف فوکس ہیں. اسٹریم صرف اس لیے کرتا ہوں کہ جو چاہنے والے انہیں پتہ رہی کہ بندہ سیف ہے اور یہ ٹھیک ٹھاک ہے, کہ اسٹریم پہ ہمیں دکھ رہا ہے, کسی نہ کسی کی اسٹریم پہ دکھ جاتا ہے, ساحل کی, ایڈم کی, عظما کی, کہیں نہ کہیں یہ آمنہ کے ساتھ اسٹریم کرتا رہتا ہے, کہیں دکھ جاتا ہے. ورنہ میں اپنے چینل پہ اسٹینڈ الون ویڈیوز ہی زیادہ ڈالتا ہوں کہ جی کیونکہ ایک انفارمیٹیو پریزنٹیشن کی طرح. آپ کا, ہاں آپ کا جو ایکچولی طریقہ ہے وہ جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ وہ انفارمیٹیو ویڈیوز ہوتے ہیں, تو وہ اسٹینڈ الون ویڈیوز ہی انفارمیٹیو ہو سکتے ہیں, کیونکہ ہاں, اسٹریم کم جو ہے ٹائم میں وہ, زیادہ انفارمیشن ہاں رائٹ رائٹ, بنانا. ایبسولوٹلی رائٹ, کسی مومن کو لے کے ایبسولوٹلی بناؤں گا, رائٹ. انٹرپٹ کر کے بولنے ہی نہیں دے گا. نہیں دے گا آپ کو, صحیح بات. وہ اچھا ایک سنی حدیث بھی تومر جی گھنٹوں تک نے, دکھانے نہیں دے گا, یا ایک ہاں حدیث بھی گھنٹوں روک کے رکھے گا. روک کے رکھے گا. سنی تومر بھائی نے 200 روپیز کا سپر اسٹیکر بھیجا ہے, تھینکس اے لاٹ سنی تومر بھائی. اور روہت سنگھ چوہان جی نے 40 روپیز کا کنٹریبیوشن کیا, تھینکس اے لاٹ. امام گیانی ہے, کھولتے ہیں اسلامک اللہ کا تالا. اور یہ ذاکر نائک ایکس مسلم انویش بن کے بھوپٹ, اسٹریم کر رہا ہے. کین آئی جوائن, جسٹ وانٹیڈ ٹو ٹاک وتھ امام. انویش جی آپ ان سے ہے نا ایک کام کریے, آپ ان کو ایک ای میل کریے, ڈسکارڈ پہ آ جائیں, یہاں نہیں کریں. اور ڈسکارڈ کا لنک لے لیں ان سے, اور ڈسکارڈ پہ آپ ان سے پھر پرسنلی آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. اور ایک منٹ, ٹھیک ہے آپ کنٹینیو کریے سر. اوکے, سو ابو ہریرہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ
جب کسی ایمان والے کی جان جاتی ہے تو اس کی روح جو ہے اسے 2 فرشتے آسمان میں لینے آتے ہیں. حماد جو حدیث کے ایک راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی روح جو ہے خوشبو سے مہک رہی ہوتی ہے، اور فرشتے کہتے ہیں کہ ایک بڑی پاکیزہ روح ہے جو زمین سے آئی ہے، اور خدا کے پاس اسے لے جایا جاتا ہے تو خدا کہتا ہے کہ اس کو اس کے انجام تک رکھ دو تاکہ یہ بعد میں وہاں جب تک وہاں آرام کرے، جب تک اپنے انجام یعنی جنت تک نہیں جاتا. مگر جب ایک کافر کی موت ہوتی ہے تو حماد کہتے ہیں کہ اس کی روح سے 4 قسم کی گندی بدبوئیں آتی ہیں، اور گندی سڑان جو ہے وہ اس کے جسم سے مچ رہی ہوتی ہے. اور اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں کہ ایک بڑی گندی روح ہے جو زمین سے لائی گئی ہے، اور اس کو جو ہے اس کے ٹھکانے تک لے جاؤ. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب یہ بات محمد کہہ رہے تھے تو انہوں نے اپنے ناک پر کپڑا ڈال دیا، یعنی اشارے میں یہ سمجھانے کی کوشش کری کہ کافر کی روح سے کتنی گندی بدبو آتی ہے. تو یعنی کافر جو ہے اس کی روح سے بدبو آتی ہے. یہ مطلب محمد کے اکارڈنگ یہ اس کا وہ تھا. تو یعنی کافر جو اوپر والے کو پسند نہیں، ان کی روح سے بدبو آتی ہے. مسلمز جو ہیں ایکچولی تقیہ بھی کر سکتے ہیں ان کو ہارم پہنچانے کے لیے، انہیں نقصان پہنچانے کے لیے. تو یہ ایک چیز جو ہے جس سے سمجھنا چاہیے، جو ایک مسلمز کی اسٹریٹجی ہوتی ہے. کہ اسما بنت یزید جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ محمد نے کہا اٹ از ناٹ lawful ٹو لائی ایکسیپٹ ان 3 cases، کہ 3 حالات ایسے ہیں کہ جن کے سوا جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے جو ہے کوئی جھوٹ بول دے، جنگ کے دوران جو ہے جھوٹ بولا جائے یا جنگ کے لیے جھوٹ بولا جائے، اور اس کے بعد اینڈ ٹو لائی ان آرڈر ٹو برنگ پیس بٹوین دی پیپل، اور لوگوں کے ساتھ شانتی، امن یا صلح کے لیے جھوٹ بولا جائے. یعنی جو آج کچھ مسلمز کے کٹر ایکسٹریمسٹ گروپس کرتے ہیں کہ ہم تو بھائی ہیں آپ کے، ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، ہم دنیا میں لڑنا نہیں چاہتے، ہم کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، جو کچھ افغانستان کے آج کہہ رہے ہیں. تو یہ ایک جھوٹ ہی ہے کہ جیسی وہ پاور میں آئیں گے سب کو پتہ ہے کہ وہ کیا کریں گے، یا دھیرے دھیرے وہ اپنے قدم پہلے اسٹیبل کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ پھر بعد میں لوگوں کو نقصان پہنچا سکیں. اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث 6633 انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے حدیث 2605 sunnah.com پہ سرچ کرنا ہو تو اے اور لگا دیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے آگے. کہ حمید بن عبد الرحمن بن عوف جو ہیں روایت کرتے ہیں کہ ان کی ماں جو ام کلثوم جو عقبہ بن ابو معیط کی بیٹی تھیں، وہ پہلی ان لوگوں میں تھیں جنہوں نے ہجرت کری تھی اور بیعت کری تھی محمد کی. بیعت کری تھی pledge alliance to Allah's apostle as saying that she heard Allah's messenger saying، انہوں نے اللہ کے نبی کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا a liar is not one who tries to bring reconciliation among people، کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے بیچ صلح کرائے اپنے جھوٹ کے ذریعے and speak good in order to avoid dispute، اور جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے جھوٹ بولے. اور he convey good اور he convey good. Ibn Shihab said he did not hear that exemption was granted in anything what the people speak as lie, but in 3 cases: in battle for bringing reconciliation amongst person, and the narration of the words of the husband to wife, and the narration of the words of a wife to her husband. تو یہی تھا کہ یا کچھ اچھا کرنے کے لیے وہ جھوٹ بولے. تو شہاب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ان چیزوں میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے ان 3 معاملات میں، کہ جنگ کے لیے یا پھر صلح کروانے کے لیے 2 لوگوں میں، صلح بھی مسلمانوں میں، کہ یہ کچھ حدیث ثابت وہ کر سکتے ہیں کہ کافروں میں لڑوانا جو ہے ایکچولی اٹس پارٹ آف سنہ، کہ صحابہ نے یہ چیز کری ہے، یا دوسروں کو ڈسٹرب کر دینا، یا کہ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ جب تم 2 مسلمانوں کو لڑتا دیکھو تو ان کے بیچ صلح کراؤ. تو وہ صلح مسلمز کے بیچ ہے. اور پھر اس کے بعد میاں کی بیوی سے یا بیوی سے میاں کی صلح کرا دی جائے. محمد کی ایک حدیث ہے صحیح البخاری میں حدیث 3030، اور جو باب ہے اس کا 157 نمبر کا باب ہے، sunnah.com پہ دکھ جائے گا، چیپٹر 157 وار از ڈیسیٹ،
کہ جنگ جو ہے وہ دھوکا ہے، یہ باب ہے ایکچولی. نیریٹڈ امام جابر صاحب بن عبد. جی سوری آپ کو میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، یہ ایک مومن بھائی ہے روف شیخ، یہ دیکھیے ان کا چیلنج دیکھیے کیا دے رہی ہے. اپوسٹیٹ امام اپنے آپ کو امام کہتے ہیں، پر انہیں قرآن عربی میں ڈھنگ سے ریڈ کرنے بھی نہیں آتا. انہیں سورہ بقرہ کی 10 آیت بڑی والی ریسائٹ کر کے بتانے بولیے، میں اسلام چھوڑ دوں گا. یار وہ امام ہے یار، انہوں نے باقاعدہ اتنی نالج گین کی ہے. آپ اس طریقے سے بول رہے ہو، اگر وہ 10 آیتیں اگر صحیح سے پڑھ کے دکھا دے تو کیا ابھی آپ لائیو میں آپ کمنٹ میں ایک مینشن فالس. کرو گے کہ آپ اسلام چھوڑ دو گے؟ میں یار ان ان سے کے کمنٹ 10 کو آیتیں ان اگنور کے بھی کرا سامنے کرو، رکھتا میں تو ہوں. انہیں ہائی لائٹ بھی نہیں کرتا ان لوگوں کے کمنٹ بھی کہ نہیں یہ لیکن ان کا جو ہے نا، یہ اس طریقے سے جو لوگ آتے ہیں نا، تو انہیں سبق بھی سکھانا چاہیے کہ ایک ایک جو ریکارڈ ہو جائے تو ان کو پتہ چل جائے کہ یار یہ چلے. سب پرابلم ریکویسٹ. اس کی یہ کہ ہاں میرا نام میں نے اپوسٹیٹ امام رکھا ہے، تو میں کسی مذہب کا امام نہیں ہوں. میں ایک کمپیریٹیو ریلیجن کا اسکالر ہوں جس نے ذاکر نائک کے انڈر IRF میں کمپیریٹیو ریلیجن کو پڑھا ہے. یعنی میں بائبل میں ایکسپرٹ بنا، میں جوش بائبل تورا اور یہودی روایتوں میں ایکسپرٹ بنا تاکہ ان سے ڈیبیٹ کر سکوں، ان کو اسلام کی دعوت دے سکوں. اس چیز کی میں نے ٹریننگ ریسیو کری تھی. پلس اس کے ساتھ مجھے قرآن اور حدیث جو ہے وہ بھی پڑھایا جاتا تھا تاکہ مجھے لٹریچر کا بھی نالج ہو. عربک میں لٹریچر نہیں پڑھایا جاتا تھا کیونکہ ہمیں کون سا کرسچن سے عربک میں بحث کرنا ہے یا ان سے ہمیں یہودیوں سے عربک میں بحث کرنا ہے. تو ہم لوگوں کو پورا لٹریچر اردو میں ہم لوگوں کو پڑھایا جاتا تھا. تو یہ چیز جو ہے، اگر ان کو نام سے لگتا ہے کہ نام کے آگے امام رکھا ہے، تو وہ مجھے سننے میں اچھا لگ رہا تھا. بٹ بعد میں نے دیکھا کہ ایک اپوسٹیٹ پروفٹ اور نیٹ پہ مل گیا مجھے، تو میں نے بعد میں سوچا کچھ اور نام مجھے رکھنا تھا، تو اس سے میچ کھا رہا ہے کہ وہ پروفٹ ہے تو میں امام. بٹ اسٹل میں نے اس کو ڈراپ کر دیا اس کو کہ چلو میں نام چینج نہیں کرتا ہوں، یہی رہنے دو کہ یہ بھی سننے میں تھوڑا ٹھیک لگ رہا ہے. تو لیکن یہ لوگ یہ امام صاحب، یہ جو نارملی جو قرآن جو ہے وہ نارملی مطلب اگر مسلم ہوگا اور مدرسے میں یا پھر نارملی آس پاس مسجد میں بھی پڑھتا ہے تو کم سے کم ریسائٹیشن تو عربی کا وہ سیکھ ہی لیتا ہے. تو آپ کے وہ وہاں جو یہ تھا، یعنی آپ نے جہاں پہ فارملی ذاکر نائک کے ادھر جو ایڈوکیشن لیا ہے آپ نے، تو اس میں یہ بیسک قرآن کی عربک ریسیٹیشن جو قرآن والی ہے وہ پارٹ آف یہ نہیں تھا کیا آپ کا؟ قرہ کا بھی کورس ہوتا تھا بٹ میں اس کی طرف گیا نہیں. قرہ میں مجھے انٹرسٹ نہیں تھا کہ قاری بنوں، حالانکہ الگ الگ اس کا وہ تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ صرف آپ کو قرآن رٹائیں گے، اور مجھے انٹرسٹ تھا نالج گین کرنے میں. مطلب مجھے لگتا تھا کہ یار میں قرآن اگر ریسائٹ کر لوں گا، مجھے کون سا کسی قرآن کی قرأت کے کمپٹیشن میں اترنا ہے یا 8-10 ہزار روپے لے کر کسی مسجد میں امام بنے پھرنا ہے. تو مجھے اس لیے میں اس سائڈ گیا نہیں. مجھے لگتا تھا کہ چلو یہ ایک چیز ہے کہ، اور قرآن اگر میں نے رٹ بھی لیا، اگر کہ حافظ قرآن کا بھی کورس کر لیا، تو مجھے لگتا تھا کہ کون اس سے اسلام میں آ جائے گا. میں کس کو کنورٹ کر لوں گا، یا مجھے گھر گھر جا کے 400-500 روپے میں یا 1000 روپے میں بچوں کو سپارہ تو پڑھانا نہیں. تو یہ دیکھو اسی سب لیے تو لوگوں ان کا کو ریکویسٹ آ رہا ہے کہ تھوڑا بہت تلاوت کر کے سناؤ امام صاحب، مفتی اجمل سید، اور یہ لاجیکل ہے. آج یہ روف شیخ کے منہ پہ جو ہے نا آج تماچا دینا ہے. اب میں سوچتا ہوں کہ چلیں اس کو. کچھ تلاوت کر دے لوگوں کے لیے تاکہ تھوڑی تسلی ہو جائے بیچاروں کو، دل ان کا بھی مطمئن ہو جائے. وہی میں سوچ رہا ہوں کہ کہاں سے یا کیا سورہ بقرہ ریسائٹ کی کروں. کوئی بھی، ہاں سورہ بقرہ کی ایک 7-8 آیت لے لیجئے آپ. اتنا ان کے ساتھ ٹائم ایک ویسٹ کرنے کو نہیں ہے کہ میں، بٹ چلیں ٹھیک ہے، تھوڑا ہاں لاسٹ تھوڑا بہت ورسز سنا کی دے. طرف ہی چلتے ہیں. جی میں صرف آخری 2 کی طرف چل رہا ہوں. بالکل بالکل. اسکرین پہ ایک منٹ یہ، اسکرین ہے. ہاں بالکل. اوکے سو آمنا رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمنا باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ لا نفرق بین احد من رسولہ وقالوا سامعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر.
لا युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मा तसबत रब्बना ला तुआखिजना इन नसीना औ अख्तना रब्बना व तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन कबलना रब्बना वला तुहमिलना मा ला ताक़ता लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। तो मेरी देखिए इन्होंने, रिसाइटेशन बहुत स्लो है बट स्टिल ये जो है इस तरह की हरकतें वो करते हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि मैंने फिर कहा कि मैं कुरान जो हूँ वो एक कारी ये मेरा प्रोफेशन नहीं है। तो मसूद भी आ गया, ये मसूद ही है ना? हाँ हाँ मसूद भी है। मैं बोल रहा हूँ उनको कॉल पे लो, अभी ये रिसाइटेशन के साथ पढ़ के भाई सुना दिए, स्ट्रीम का जो है सुना मैं दिए। इसीलिए अभी स्टैंड अलोन बनाता हूँ, अभी मुझे वो पता है कि कैमरा, टॉपिक डिविएट होता है। अभी वो इस्लाम छोड़ेंगे, ठीक है? नहीं, नहीं, किधर वो गए वो? टॉपिक डिविएट हो जाता है। मुझे इनकी पता है कि ये इतने बड़े हिपोक्रेट हैं कि आप अगर सर भी काट के रख दोगे उनके अंदर एक ब्रेन वॉशिंग है, बट इसीलिए मैं इतना वो नहीं करता। जैसे जफ़र एक अच्छा उस पे वो है कि वो इस टाइप की वीडियोस बनाता है कि पूरी स्टैंड अलोन, सिर्फ वो किसी मोमेंट को एक सेकंड नहीं झेलता, वो सिर्फ हर हफ्ते कभी 10 एक दिन में वीडियो बनाएगा, 1 आध घंटे की 1.5 घंटे की एजुकेट करने की, और उसे पता है कि वो कुछ वो नहीं करेगा आपको। आपके अंदर एक चीज़ आप पूरी करोगे, फिर कोई दूसरी खामी निकालने पर आएंगे, वो पूरी कर दोगे, फिर कोई, और आप परफेक्ट होगे नहीं, कोई ना कोई खामी आप में निकल ही जाएगी अगर आप इनको ऐसे मौके देते रहोगे। और ये फिर उसको एक फाउंडेशन बना के आप पे 1000 अटैक और करने लगेंगे। तो इसीलिए हम सिर्फ इन्हें एजुकेट करें कि जो पढ़ा लिखा तबका है, जो एजुकेटेड है, वो छोड़ देगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ये सही पढ़ा ना इन्होंने? हेलो, किससे किससे पूछ रहे हो भाई? आपसे आपसे पूछ रहा हूँ मैं, सही पढ़ा क्या है इन्होंने? आ, असल में उन्होंने खुद खुद कहा ना इमाम साहब, वो उनके सिलेबस में था नहीं वो, तो मेरे ख्याल से इसकी वजह से शायद वो उनका रेसिटेशन इतना परफेक्ट नहीं है। जो वर्ड्स के जो वो जिस तरीके से रिसाइट करते हैं, लेकिन वो देखो असल वो नहीं है कि अरबी पढ़ने आता है या नहीं आता है। असल ये है कि उनका मैसेज जो है वो कैसा है, और वो मैसेज जो कुरान से दे रहे हैं वो वाकई में है भी क्या नहीं है, ये असल है। वो ठीक है, बहुत से अब मैं मसूद बताऊं, कई सारे जो मस्जिद के इमाम हैं हाँ उनको भी ठीक से नहीं पढ़ने आता है। ठीक से मतलब वो किरत करने नहीं आती है, हालांकि वो बाकी जो आ, मतलब जो सही तरीका है वो तो उनको आता है कम से कम, लेकिन किरत वो सही से नहीं कर पाते हैं जैसे कि एक्चुअल होना चाहिए। तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि हाँ। आपको एकदम अरे, परफेक्टली आना चाहिए, ठीक है ऊपर नीचे हो सकता है। तो वो इमाम अभी साहब अभी अगर अरबी सही अगर उनकी नहीं है तो उसका ये मतलब नहीं है कि उनकी बातें गलत हाँ वही बात है, चलो है ना? ठीक है। तो हाँ, ये तो ये इन बातों पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप कंटिन्यू करिए अपनी स्लाइड के साथ। ये साहिल भाई, एक एक इनफिडेबल इनफिडेबल इनफिडेल बोल के मोमिन इनफिडेल है, यार। मुझे बोलते हैं। हाँ, ये भी एक पक्का वाला मोमिन है। ये मेरे पीछे तो पड़ा रहता है हमेशा, और ये बोल अरे रहा है अभी मुझे, तुम भी पढ़ो। अभी इनको क्या बताऊं, मैं मोमिन नहीं हूँ भाई, लइए मैं वो एक्स भी। मुस्लिम भी नहीं अरे तो हूँ। अरे तो हम इस अच्छा पे आए साहिल, वो टॉपिक से डिविएट होता है हाँ ये चलो चलो हमें। सर, मैं स्क्रीन शेयर हम करता हूँ। जितनी सारी हदीसें हम बहुत आगे चले गए होते हैं, इसीलिए मैं मोमेंट्स हम्म, के कमेंट तक इग्नोर कर देता हूँ, सीधे नहीं परमानेंट ब्लॉक सही कर देता बात हूँ है। कमेंट के, मैं उन्हें सुनना भी नहीं चाहता एक सेकंड भी। लेकिन क्या होता है ना इमाम साहब, ट्रेंड ऐसा है ना कि जब तक मोमिन की बात बीच में नहीं आई ना, लोग वो थोड़ा बोर हो जाते हैं। अभी देखो हम 200 पे चल रहे थे, 230 पे चल रहे थे, वो मोमिन का बीच में डिस्कशन आया तो नंबर शूट हो गए, 481 हो गया। तो ये थोड़ा अरे सा वो जो है ना इत्तेफाक है, वो एक इत्तेफाक अच्छा, सनी इनका वो तोमर है। भाई, सनी सनी तोमर भाई ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, कहते हैं इमाम साहब का चैनल का लिंक भेजो। सनी भाई मैंने पिन कर रखा पिन है। कमेंट में लिंक रखा है, आप उस पे आपको उनका चैनल मिल जाएगा इमाम साहब का, वहां से आप उन्हें सब्सक्राइब भी कर ले। और जितने लोग देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इमाम साहब के चैनल को सब्सक्राइब करें,
اسٹینڈ الون ان کی ویڈیوز جو ہے بہت انفارمیٹیو ہوتی ہے. تو ایک یعنی بیس آپ جو ہے کریٹ کر سکتے. اور مرزا غالب بھائی بھی ہے اسٹریم میں, بہت زبردست انسان ہے مرزا غالب بھائی. ٹھیک ہے, آپ کنٹینیو کریے امام صاحب. تو یہاں پہ جو ہے محمد کی یہ جو حدیث ہے صحیح البخاری میں 3030 کہ جنگ جو ہے دھوکہ ہے, یہی چیپٹر باب کا نام ہے. تو جابر بن عبداللہ جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ محمد نے فرمایا جنگ جو ہے وہ وار از ڈیسیزڈ, مطلب اسے میں اردو میں پڑھتا ہوں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا, آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جنگ تو ایک چال بازی کا نام ہے. یعنی محمد کے اکارڈنگ جنگ جو ہے وہ ایک چال بازی کا نام ہے. تو ادھر تقیہ ہو سکتا ہے, ہم نے جیسے دیکھا تھا کہ جنگ کے معاملے میں یا جن سے آپ لڑ رہے ہو ان سے آپ جھوٹ بول سکتے ہو, اس موقع پر جھوٹ بولنا جائز ہے. ترمذی کی حدیث 1939 اور صحیح مسلم کی حدیث 6633, انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے 2605, آگے اے لگا دیں sunnah.com پہ سرچ کرنا ہو تو. بخاری کی حدیث 3030 کہ جنگ جو ہے ایک چال بازی کا نام ہے, دھوکے کا نام ہے, فریب کا نام ہے. الگ الگ لوگوں نے اپنے ٹرانسلیشن میں الگ الگ طرح ٹرانسلیٹ کرا. پھر اس کے بعد کافر کو مار دیا جائے. سنن نسائی میں آتا ہے حدیث 4065 کہ اکرمہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جو تھے انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام چھوڑ دیا, تو علی جو تھے انہوں نے انہیں آگ سے جلا دیا. ابن عباس کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ہوتا تو میں ایسا نہیں کرتا کہ میں ان کو جلا کے نہیں مارتا, کیونکہ محمد نے فرمایا تھا کہ اللہ کی سزا سے کسی کو سزا نہ دیا کرو. میں بلکہ تو انہوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ اگر کوئی اپنا دین بدلے تو اسے قتل کر دیا کرو, تو میں بھی انہیں صرف قتل ہی کرتا. یعنی جو اپنا دین بدلے, جو اپنا ریلیجن بدلے, اسے قتل کر دیا جائے. ترمذی میں حدیث 1458 کہ اکرمہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ علی نے کچھ لوگوں کو اسلام چھوڑنے پر زندہ جلا دیا. جب یہ بات ابن عباس کو پتہ چلی تو انہوں نے کہا کہ میں ہوتا تو میں صرف قتل کرتا, اس قول کی بنیاد پر کہ محمد نے کہا تھا کہ جو بھی اپنا دین بدلے اسے قتل کر دیا کرو, اور میں ان کو آگ سے جلا کے نہیں مارتا کیونکہ محمد نے کہا تھا کہ اللہ کی سزا سے کسی کو سزا نہ دیا کرو. جب یہ بات علی تک پہنچی تو علی نے کہا کہ ابن عباس نے سچ بولا ہے, حق بات کہی ہے. بخاری میں حدیث 6922 کہ اکرمہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ زنادقہ یعنی ایتھیسٹ ہو گئے, ملحد ہو گئے, تو جب علی کے پاس انہیں لایا گیا تو علی نے انہیں زندہ جلا دیا. جب یہ بات ابن عباس تک پہنچی تو ابن عباس جو ہیں انہوں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کرتا, بلکہ محمد نے ایسا کرنے سے منع کرا ہے اور کہا ہے کہ جو شخص اپنا کہ اللہ کی جو آگ کا عذاب ہے اس سے عذاب مت دیا کرو, بلکہ جو شخص اپنا دین بدلے اس کو قتل کر دیا کرو. تو کئی جگہ یہ بات آئی ہے. سنن نسائی میں حدیث 4070 کے انس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ علی کیم ٹو سم پیپل آف ازد, کہ علی جو تھے ازد کے کچھ لوگوں کے پاس گئے جو بت پرستی کرتے تھے, مورتیوں کو پوجتے تھے, تو علی نے انہیں جلا کے مار ڈالا. جب یہ بات ابن عباس تک پتہ چلی تو ابن عباس نے کہا کہ جو بھی اپنا دین بدلے اسے قتل کر دیا کرو. یہ بات محمد نے کہی تھی. اسی طرح سنن نسائی میں کئی جگہ یہ حدیث آئی کہ جو اپنا دین بدلے اسے قتل کر دیا کرو. سنن ابن ماجہ میں اور بلوغ المرم جو ہے اس میں بھی, جو اسکرین پہ دکھ رہے ہیں تو ان کو میں کوٹ نہیں کروں گا. پھر اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث 4718 انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے اسلام 360 کے اندر 1824 پہ مل سکتی ہے یہ حدیث, یا 4718 ڈالیں گے تو ڈائریکٹ آ جائے گی. اور اگر sunnah.com پہ سرچ کرنا ہو تو اس پہ 1733D لگا دیں کہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے sunnah.com پہ نہیں ملے گی, اس پہ ڈی لگانا پڑے گا. سو ابو موسیٰ الاشعری جو ہیں ان سے یہ حدیث ہے. تو ابو موسیٰ یا عبداللہ بن قیس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ محمد کے پاس آئے کہ کوئی بڑا عہدہ دے دیا جائے یا کچھ کام دے دیا جائے, انہیں کوئی اسائنمنٹ دے دیا جائے, کوئی کام سونپ دیا جائے, تو محمد نے ان لوگوں کو بھیج دیا کام پہ.
Abu Musa or Abdullah bin Qais to take up your assignment, he sent him to Yemen as governor. کہ ان کو گورنر کے طور پہ یمن بھیج دیا گیا. Then he sent Maas bin Jabal in his wake to help him in the discharge of duties. کہ Maas bin Jabal کو بھی بھیجا گیا ان کے پیچھے کہ وہ ان کو ان کے کام بتائیں. When Maas reached the camp of Abu Musa, کہ جب معاذ جو ہیں ابو موسیٰ الاشعری کے اس تک پہنچے کیمپ تک, ان کے خیمے تک, تو the latter received him and said, please get yourself down. کہ انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں. جیسے ہی ابو موسیٰ الاشعری نے دیکھا معاذ بن جمل کو, اور ان کے لیے انہیں کہا کہ آپ قالین پر بیٹھ جائیں, مگر انہوں نے کہا معاذ بن جبل نے کہ آدمی کون ہے یہ جو بنا ہوا ہے رسیوں میں؟ تو انہوں نے کہا ابو موسیٰ نے کہ ایک یہودی ہے جس نے اسلام قبول کر لیا تھا, مگر اس نے بعد میں واپس اسلام چھوڑ کر اپنا جھوٹا دین یہودیت جو ہے وہ قبول کر لی اور واپس یہودی ہو گیا. معاذ نے کہا میں بیٹھوں گا نہیں تب تک جب تک اسے قتل نہیں کرا جاتا. تو اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے قول کے مطابق, یہ بھی انہوں نے بولا. تو موسیٰ کہتے ہیں, موسیٰ الاشعری کہ آپ بیٹھ جائیں, اسے ہم قتل کر دیں گے. وہ کہتے ہیں نہیں میں نہیں بیٹھوں گا جب تک اسے قتل نہیں کرا جاتا اللہ اور اس کے رسول کے قول کے مطابق. یہ بات وہ دہراتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ 3 بار یہ بات دہراتے ہیں. تو ابو موسیٰ جو ہیں کہتے ہیں کہ اسے قتل کر دو, اور جب اسے قتل کر دیا جاتا ہے, then the two talked of standing in prayer at night. One of them, that is Maas, said, I sleep for a part of night and stand in prayer. تو آگے تو خیر حدیث سے ایک بات چلنے لگی کہ صرف جو کام کا پورشن ہے وہ اتنا ہے کہ اسے قتل کر دیا گیا. یعنی اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو اپنا دین بدلے, اپنا ریلیجن چینج کرے. بخاری, مسلم, نسائی, ابن ماجہ, کئی جو اوتھینٹک حدیث ہیں, صحیح حدیث ہیں, ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے گا, یعنی نان مسلمس کو اس طرح اچھا ٹریٹ کرا جائے گا. جی امام صاحب, یہ مطلب کیا ایسا مسئلہ ہوا محمد صاحب کے ساتھ کہ وہ مطلب کیوں, مطلب کیا ایسا ان کو پرابلم لگا کہ کوئی اسلام چھوڑ دے تو یار اس کو قتل کر دو؟ یہ کچھ تو وجہ ہونی چاہیے نا اتنا سختی دکھانے کی. پاپولیشن کم ہو رہی ہے, پاپولیشن کم ہو رہی ہے, لڑنے والوں کی فوج کم ہو رہی ہے. جن لوگوں نے ریلیجن چھوڑا وہ ریلیجن کو ایکسپوز کر سکتے ہیں نان مسلمس کو, کہ ان کو ہاں بتا سکتے ہیں کہ یہ غلطیاں ہم نے اس دین میں, اس کلٹ کے اندر دیکھی, تو وہ جاگ جائیں گے, وہ سمجھ جائیں گے. تو ان کو بتانا ہے, ان کو روکنا ہے. اس لیے اس طرح کی چیز جو ہے وہ کری جا رہی ہے. اچھا, اس میں امام صاحب ایک چیز آپ نے سنا ہوگا, ذاکر نائک جیسے لوگ جو ہے وہ اس کو ملٹری سیکریٹ سے جوڑتے ہیں. اس بات کو یہ بڑا مجھے عجیب لگا اور بیوقوفی لگی کہ آپ اس کی مثال جو ہے اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے آپ ملٹری کے ساتھ اس کو جوڑتے ہو کہ آپ ملٹری سیکریٹ جیسا اگر سمجھو آپ دھوکہ کرتے ہو یا ملٹری سیکریٹس لیک کرتے ہو تو اس کو بھی موت کی سزا ہونی چاہیے. اسی طریقے سے کوئی اسلام چھوڑ دے تو اس کو بھی پھر موت کی سزا ہونی چاہیے. یہ کس طریقے کا بھدا لاجک ہے یار امام صاحب؟ ابو بکر کے دور میں جب صحابہ ہی مرتد ہونے لگے تھے تو اس نے خود فوج بلوائی. جب صحابہ جزیہ نہیں زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے اور پھر اس کے بعد اسلام بھی چھوڑ دیا تھا, تو خود ہی انہی لوگوں کو اس نے, ابو بکر جو تھا اس نے مروایا. اور جب یہ کہا کہ مجھے تب تک قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے تب تک جب تک لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر دیں. تو یہ تو ایک بکواس چیز ہے کہ مطلب اس لیے مار رہے تھے, اس لیے قتل کر رہے تھے کہ ملٹری سیکریٹ لیک ہوگا, بلکہ تب تک قتل کرنا ہے جب تک لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں ہوتا. ورنہ انہیں بتا دینا تھا کہ سیکریٹ لیک کر سکتے تھے یا خطرہ تھے, اس لیے ایسا ہو رہا تھا. بلکہ ریزن یہ دیا کہ اسپیسیفکلی بتا دیتے نا کہ کوئی اگر, اور دوسری بات دیکھیے, اس کا ایک جواب امام صاحب یہ بھی ہو سکتا ہے, اور یہی ہے اس کا جواب, کہ اسلام تو کوئی ایک سیکریٹ مذہب تو ہے نہیں. اسلام تو اللہ کی طرف سے ساری انسانیت کے لیے ہے, تو اس میں کیا سیکریٹ ہو سکتا ہے؟ آپ لاجک دیکھیے کتنا بیکار اور تھرڈ کلاس لاجک ہے ذاکر نائک کا, کہ اسلام میں تو سیکریٹ ہونا ہی نہیں چاہیے, یہ ساری دنیا سارے لوگوں کے لیے ہے. تو اس طریقے کی آپ مثال دے کے آپ کیا لوگوں کو بیوقوف سمجھ رہے ہو؟ اس طریقے کی مثال دے کے آپ ایک کوئی اگر ریلیجن چھوڑ دے تو اس کو آپ مارنے کا حکم دے رہے ہو. کس طریقے سے صحیح ہو سکتا ہے؟ کیسے کمپیٹیبل ہو سکتا ہے آپ کا ریلیجن آج کی تاریخ میں, آج کی سینچری میں؟
تو یہ سب جو لوجک دیتے ہیں، ہاں کمپیٹیبل ہو ہی نہیں سکتا، اور دوسرے مذہب کے ساتھ اسلام رہ ہی نہیں سکتا ہے. مطلب اتنا ان ہیومن ریلیجن ہے کہ پاسبل ہی نہیں ہے. پاسبل ہی نہیں ہے. جی اچھا، سنی تومر جی مطلب نے 1000 کا سپر اسٹیکر بھیجا ہے. تھینکس اے لاٹ سنی بھائی آپ کے جنرس کنٹریبیوشن کے لیے. اور سیفرن ہارٹ نے 200 روپیز کا سپر اسٹیکر بھیجا ہے، سپر چیٹ بھیجا ہے. تھینکس لاٹ. ہندوز ور ناٹ اویئر آف ہندو انٹلیکچوئل سیتا رام گوئل's work exposing Islam in 1980s. They are giving knee-jerk reactions after learning the truth from net after 2010. How should Hindus tackle Islam? دیکھیے سیفرن ہارٹ جی، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے. اچھا مسعود چلو اس کا جواب دے دے گا. ارے یہ آج سے ریلیٹڈ نہیں ہے. ہم یہ مطلب جب بھی ایسی کوئی اسٹریم ہوگی اپنی تو اس میں ہم کال لیں گے اور ایسے کوشچن بھی ہم ایڈریس کر لیں گے اس ٹائم پہ، یا پھر میرے چینل پہ کر لیں گے. ایک شارٹ میں ایک جواب دے دو نا کہ ہاؤ ہندو شوڈ ٹیکل اسلام، کیا کرے وہ سب سے طریقہ کیا ہے؟ آج کے ٹائم میں سب سے اچھا ہتھیار ہے سوشل میڈیا. ہر ایک کو آپ ہمارے مطلب یہ ایکس مسلمس کے ویڈیو وغیرہ بھیجو، شارٹ ویڈیوز بھیجو، بڑی بڑی اسٹریمز بھیجو، بھیجتے رہو ان کو کنٹینٹ بھیجو. وہ ان کے دماغ میں جیسے سوال ہوگا اپنے آپ وہ اسلام کو چھوڑ دیں گے اور یہ جو ٹینشن ہے وہ ختم ہو جائے گا. ہاں اچھا، صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی آپ کو شیئر نہیں کرنا ہے، نان مسلموں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ اسلام میں کیا کیا پرابلم ہے. تاکہ کوئی اگر آپ کو ان کیس دعوت دینے کے لیے آئے اسلام کی تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ان سے کیا سوال کرنا ہے. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ مسلم کے ساتھ ساتھ آپ کو جو غیر مسلم ہیں ان تک بھی ہماری ویڈیو اور یہ انفارمیشن کو آپ کو پہنچانا ہے. ابھی اپنے کوئی تو اپنے ایک ویور ہے جو اپنے گاؤں کے لوگوں کو ایکس مسلمس کے ویڈیو دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کے گاؤں میں ابھی کوئی مطلب تبلیغی جماعت والے آ کر کسی کو کنورٹ نہیں کر پائیں گے. مطلب یہ آپ لوگ بھی اپنے لوگوں کو کم سے کم سب سے پہلے اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرو، پھر اس کے بعد میں مسلمس کو بھی بھیجو. اور اوریجنل آئی ڈی سے مت بھیجو، آپ اپنی دوستی خراب مت کرو اور کوئی ہیٹ وغیرہ مت کرنا. مطلب ہر ایک کا ٹھیک ہے، آج وہ بلیو کرتے وہ چیز کو صحیح مانتے، کل وہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز کو چھوڑ دے. پھر کیا فرق رہ جائے گا آپ میں اور ان میں؟ کوئی فرق نہیں رہے گا. اور وشواس رکھو ہم ہوگے سکسیس ہوگے. ڈیفینیٹلی پوری طریقے سے ہم محنت تو کر رہے ہیں، آپ لوگ اسی طریقے سے سپورٹ کرتے رہیے. تیج برجے جی نے 40 روپیز کا سپر اسٹیکر بھیجا ہے. تھینکس اے لاٹ. بلیسنگز فار یو ساحل بھائی اینڈ اپوزٹ امام بھائی. تھینکس اے لاٹ تیج برجے جی. اچھا امام صاحب، آپ نے وہ سبسکرائبر کا نمبر دیکھا تھا کیا جب آپ اسٹارٹ کیے تھے؟ ویٹ، مجھے 7.8 ہیں میرے. مطلب ابھی 40 سبسکرائبرز میرے بڑے ہیں ابھی آپ کے ساتھ اچھا اسٹریم کرتے دوستو، کرتے. 471 لوگ دیکھ رہے ہیں ابھی، اور اس کے بعد بھی آف لائن کئی سارے لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے جو ابھی لائیو نہیں جڑ پائے. آپ سب سے پہلا ریکویسٹ یہ ہے کہ پن کمنٹ میں دیکھیے میں نے امام صاحب کے چینل کا لنک دیا ہے، تو آپ لوگ پلیز 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 امام صاحب کے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں. بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ، اسٹینڈ الون ویڈیوز ان کی انفارمیٹیو ہوتی ہے کافی. تو آپ لوگ پلیز جو ہے وہ ان کے چینل کو سبسکرائب کر لیں. ٹھیک ہے، آگے کنٹینیو کریے آپ امام صاحب. اوکے، تو اسکرین میں شیئر کرنا ہے، میں کر دیتا ہوں. ہاں میں اسکرین شیئر پہ میں نے ریکویسٹ آئی. سو ہم نے ابھی تک یہ دیکھ لیا کہ جو اپنا دین بدلے اسے مار لو، کافروں کو سور بنایا، بندر بنایا، اوپر والا کافروں کو پسند نہیں کرتا. پھر اس کے بعد ان سے جنگ جو ہے وہ دھوکہ ہے، جنگ کے موقع پر جھوٹ بولنا جائز ہے، دوسروں کے ساتھ یونٹی بنائے رکھنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. یعنی تب تک اسی لیے یونٹی بنائے رکھنا کہ آپ یا تو کمزور ہو، سامنے والا آپ پہ حاوی آ سکتا ہے، اس لیے تب تک آپ ایک جھوٹا ایک وہ بنا کے رکھو کہ مطلب شانتی بنائے رکھنے کے لیے آپ جھوٹ بول سکتے ہو، اور اس کے بعد آپ جنگ کے لیے جھوٹ بول سکتے ہو.
سورہ انفال میں آتا ہے سورہ نمبر 8 اس کی آیت 55 میں کہ یقیناً جو خدا کی سب سے بدترین مخلوق ہے خدا کی نگاہ میں، یہ وہ ہیں جو کافر ہیں اور یہ ہرگز نہیں ایمان لائیں گے. یعنی جو سب سے بدترین مخلوق ہے، سب سے گندی مخلوق، سب سے گندی کریچر یا سب سے گندا پرانی جو اوپر والے کے قریب ہے، اس کے نزدیک ہے، اس کے نکٹ ہے، یہ وہ ہے جو کافر ہے. یعنی سور بھی ہوتا ہے، بندر بھی ہوتا ہے، بٹ جو سب سے گندی مخلوق ہے اوپر والے نے، ہم نے قرآن کی ایک آیت دیکھی تھی کہ چوپاہے جو ہوتے ہیں 4 پیر والے جانور، ان کی طرح ہیں کافر، یہ بھی بولا گیا ہے. ہم چلیں اور دیکھتے ہیں کہ سورہ البینہ سورہ 98 اس کی آیت 6 کہ یقیناً جن لوگوں نے کفر کرا اہل کتاب میں سے یا مشرکوں میں، سو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ خدا کی سب سے بدترین مخلوقوں میں سے ہیں. تو کافر جو ہیں وہ اوپر والی کی سب سے بدترین مخلوق ہیں. ہلو جی امام صاحب. تو کافر جو ہے ایکچولی اوپر والا، مطلب آپ دیکھیں وہ اپنی ہی مخلوق سے نفرت کتنی کرتا ہے کہ وہ اس کے نزدیک ورسٹ کریچر ہیں. ورسٹ مطلب اس کے نزدیک حالانکہ بنانے والا بھی وہ خود ہے. بنانے والا بھی جو ہے وہ خود ہی ہے. وہ خود ہے. یار یہ اللہ ہے یا کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا یار. اتنی نفرت کیوں ہے اللہ کے اندر؟ کیوں اتنا اللہ نفرت کرتا ہے لوگوں سے؟ وہ حالانکہ اپنی ہی مخلوق، ہر چیز اس نے ہی ڈالی ہے. اچھا گناہ کرنے کی صلاحیت بھی تو دینے والا اللہ ہی ہے نا. کس نے دیا ہے صلاحیت؟ اللہ نے ہی دیا نا. خود آپ نے صلاحیت دی ہے اور خود ہی آپ اتنی نفرت آپ کرتے ہو اپنے ہی مخلوق سے. عجیب ہے یار. اب دیکھیں کہ ابو ہریرہ کی یہ حدیث کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ محمد نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کرے گئے ہو، کھڑے کرے گئے ہو، برپا کرے گئے ہو. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کی آیت سے یہ مراد ہے کہ تم بہترین لوگ اس لیے ہو کہ تم انہیں زنجیروں میں باندھ کے لاتے ہو، ان کے گلے میں بیڑیاں ڈال کے، تاکہ وہ اسلام قبول کر لیں. اس لیے مسلمان جو ہیں دنیا کی سب سے بہترین امت ہیں، سب سے بہترین قوم ہے کہ لوگوں کو زنجیروں میں غلام بنا کے لے آتے ہیں، گلے میں بیڑیاں ڈال کے، تاکہ وہ اسلام قبول کر لیں. قرآن میں سورہ الفرقان سورہ نمبر 25 اس کی آیت 44 کہ کیا تمہیں لگتا ہے اے نبی کہ یہ لوگ سنتے اور سمجھتے بھی ہیں؟ دراصل یہ لوگ تو جانوروں کی طرح ہیں، 4 پیر والے، چوپاہوں کی طرح ہیں، یا اس سے بھی زیادہ بدتر اور بھٹکے ہوئے ہیں. تو ان کو سور اور بندر کہنا، ان کو چوہا بنا دینا، کافروں کو ان کو 4 پیر والے جانوروں کی طرح بولنا، ان کو پلیت، ان کو سب سے گندی مخلوق بولنا، ان کو بدترین مخلوق بولنا، ان کو 4 پیر والے جانور یا اس سے بھی بدتر بولنا، اور یہ اتنی موکری کرنا، مطلب ایک دوسرے ریلیجن کے ماننے والوں کی، یہ کسی ریلیجن میں نہیں ملے گا، کسی بھی ریلیجن میں، کہ کسی بھی دوسری کمیونٹی کے بارے میں کبھی بھی ایسا کچھ لکھا ہوا ملتا ہو. یہ بڑی عجیب چیز ہے، بٹ سوائے اس ریلیجن کے کہیں نہیں ملتا. قرآن میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اس کی آیت 56 اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کرا تو اللہ جو ہے انہیں دنیا میں بھی عذاب دے گا اور آخرت میں بھی، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو ان کو دنیا میں بھی عذاب دے گا. یہ کیا ہے کہ دنیا میں اللہ انہیں کون سا عذاب دے رہا ہے؟ تو اس میں جتنی بھی مسلمز کی کامنٹری پڑھی جائیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یعنی تفسیر الجلالین ہو، ابن کثیر ہو، یا کوئی سی بھی ہو، کہ سب یہی وہ کرتے ہیں کہ دنیا میں عذاب دے گا، یعنی وہ ذلت کے ساتھ جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے، شریعت کے قانون کے نیچے رہیں گے، ان کو شریعت کے قانون کے نیچے رہیں گے، یا مسلمانوں کے ہاتھوں جو ہیں جنگ میں مارے جائیں گے اور یہ ان کے لیے عذاب ہوگا. تو سب نے یہی بات کری ہے. صحیح مسلم کی حدیث 4594، اس سے پہلے میں واپس ایک چیز دکھا دوں کہ یہ جو کتاب میں نے دکھائی تھی، ریلائنس آف دی ٹریولر ریوائزڈ ایڈیشن، جو احمد ابن ناقب المصری نے لکھی تھی، تو اس کا جو صفحہ 608 تھا،
اس میں یہی چیز بولی گئی ہے کہ جو کافر جو ہیں ان کو they are forbidden to reside in Hijaz, meaning the area town around مکہ مدینہ یمامہ، مطلب وہ جو ہے عرب میں نہیں رہ سکتے ہیں کافر جو ہیں کل ملا کے، یہ بات ہے۔ اور اسی کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ بات کو کہ وہ کیوں کریے اس کتاب میں، تو وہ حدیثوں کی بنیاد پر ہی کریے کہ انہیں سلام نہیں کرنا، انہیں بیلٹ باندھ کے رکھنے دینا ہے، کہ قرآن میں آتا ہے صحیح مسلم میں حدیث 4594، انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے 1767، sunna.com پہ سرچ کرنا تو اے لگا دیں، کہ عمر بن الخطاب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے محمد کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں یہودی اور عیسائیوں کو جزیرہ عرب سے، عرب کی سرزمین سے باہر بھگا دوں گا، اور یہاں صرف مسلمان ہی بچیں گے، کہ صرف مسلمانوں کو چھوڑ دوں گا۔ کوئی دوسری کمیونٹی اگر مسلمانوں کے ساتھ ایسا کرے تو پتہ نہیں انہیں کیسا، مسلمان ابھی ہیومن رائٹس کے نام پہ کھڑے ہو جائیں، اگر این آر سی سی اے کچھ بھی آئے کہ ہمیں بھگانا چاہ رہے ہیں، تو آپ کے نبی نے بھی تو یہی کرا کہ کافروں کو باہر بھگا دیا۔ اور یہ چیز آپ یہ بڑی عجیب سوچ تھی محمد صاحب کی، بڑی عجیب باتیں ہیں یار، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ یعنی جو ہمارے مسلم بھائی ہے وہ یہ سب حدیثوں کو دیکھ کر ان کا ذہن کیوں نہیں کھلتا کہ محمد صاحب کے اندر خود کے اندر کتنی ہیٹریٹ تھی، کیوں نہیں اتنی کھلتا یار؟ ہیٹریڈ۔ تھوڑا سوچو یار، آپ لوگ جو ہے نا سکون سے ان باتوں پہ غور کرو کہ ایک رحمت بنا کے جس کو بھیجا گیا وہ اس طریقے کی باتیں کرے یار۔ آپ اپنے اوپر لو کہ اگر آپ کے ساتھ یہ کوئی یہ کمیونٹی رحمت اس طریقے سے للعالمین ہے۔ حرکت کرے، ہاں، کہ کوئی آپ کے ساتھ اس طریقے کی اگر سوچ رکھے آپ کے لیے، تو آپ کیا کرو گے؟ آپ سڑکوں پہ آ جاؤ گے، آپ اس کا ویرودھ کرو گے۔ آپ دیکھو کہ اچھا آپ اگر ویرودھ بھی کرتے ہو تو کوئی آپ کا گلا نہیں کاٹ دے گا، کوئی آپ کو آپ کی زندگی ختم نہیں کر دے گا، لیکن آپ دیکھیے محمد صاحب نے کیا 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 ہے، ان کی سوچ کیا تھی۔ آپ پہلے تو ان کی سوچ کو سمجھیے کہ وہ چاہتے ہی نہیں کہ یہاں کوئی جیوز اور کرسچن جو ہے یا کوئی اور رہے۔ آپ اس پہ غور کریے یار پلیز، میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے، کیونکہ یہ سب سوچنے کے بعد ہی میں نے اس بات کو طے کر لیا تھا کہ یہ انسان تو نبی نہیں ہو سکتا، ایسی سوچ والا انسان۔ آپ غور کریے اور سوچئے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے، یا کس لحاظ سے ان صاحب کو ہم رحمت للعالمین یا دنیا کا بہترین انسان سمجھے۔ آپ خود سوچئے، یہ ایک میری ریکویسٹ ہے، جتنے مسلم لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے آپ خود سوچئے اس بارے میں۔ جی امام صاحب آپ کنٹینیو کریے۔ تو بخاری کی حدیث 3167 کے ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک مسجد میں محمد کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو محمد مسجد سے باہر نکلے اور کہا کہ یہودیوں کے پاس جاؤ، اور جب ہم ان کے پاس پہنچے ان کے ساتھ بیت المدرس کے مقام پر، تو محمد نے کہا کیا تم لوگ یہ گواہی دیتے ہو کہ اسلام قبول کرنے کی، اور اگر کرتے ہو تو تم لوگ محفوظ ہو، اور اگر نہیں تو جان لو کہ زمین تو اللہ اور اس کے رسول کی ہی ہے، کہ اور میں تم لوگوں کو عرب کی زمین سے باہر بھگا دوں گا، تو تم میں سے کوئی بھی اگر کوئی اس کی پراپرٹی ہے، کوئی اس کی ملکیت ہے، تو وہ اس کو بیچ سکتا ہے، اور تم لوگ تو جانتی ہو کہ زمین تو اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ یہ ایکچولی کلیئرلی دھمکی یا گنڈا گردی دکھتی ہے یہ حدیث، کہ ایک طریقے سے بالکل گنڈا بالکل صحیح گردی، کہہ رہے ہیں آپ۔ کہ اس طرح ان کو فورس کرنا ایک ریلیجن میں کنورٹ ہونے کے لیے۔ صحیح مسلم کی حدیث 4594 انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے 1767 کے عمر ابن الخطاب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا محمد کو فرماتے ہوئے کہ میں یہودیوں کو اور عیسائیوں کو عرب کی زمین سے باہر کھدیڑ دوں گا، یعنی ان کو اس زمین سے باہر بھگا دوں گا۔ تو اب یہ جو ہے مطلب آپ سوچیں کہ مطلب کوئی کمیونٹی ان کے ساتھ ایسا کرے تو انہیں کیسا لگے، جب یہ کہتے ہیں یہودیوں نے ہمیں باہر کھدڑ دیا فلسطین کی زمین سے، تو یہ ریلیجن تو آپ نے بھی تو ان کے ساتھ صدیوں یہی کرا ہے، آپ نے بھی تو ان کو جو ہے عرب سے باہر بھگا ڈالا، اور جب وہ دوسرا کوئی آپ کو باہر بھگاتا ہے آپ کی زمین سے نکال کے، تو آپ کو ہیومن رائٹس انسانیت کیسے یاد آتی ہیں؟ تو اپنے ٹائم پہ اچھا ایک نہ سوال کوئی، ہے امام صاحب آپ جی کے لیے۔ پریا سنگل جی نے 100 روپیز کا کنٹریبیوشن کیا ہے، تھینکس اے لاٹ پریا فرسٹ آف آل۔
Imam, do Muhammad take Mu'mins any life and make their wife, daughter, mother and sister right hand possess? Any case from authentic hadith? Do Muhammad take Mu'min's life and make their, अच्छा मतलब ये पूछ रहे हैं कि कोई मोमिन की वाइफ, डॉटर या माँ या सिस्टर को उन्होंने ये बनाया था क्या, स्लेव्स नहीं बनाया था? नहीं, वो काफिरों के साथ ही है। काफिरों के साथ, लेकिन ये है कि काफिरों के साथ या जंग में या जो गिफ्ट उनको मिलती थी उसके बाद कई सारे ऐसे केसेस देखने को मिल सकते हैं आपको अगर हदीसों में देखोगे कि उन्होंने बाद में इस्लाम कबूल किया था। हाँ, कई सेक्स स्लेव्स सही ना ये? मुस्लिम्स होती थी कि काफिर लोंडी कैसी ही हो, मुसलमान लोंडी तुम्हारे लिए उससे बेहतर है, शादी के बारे में कहा जा रहा है। तो वो एक्चुअली बाद में वो स्लेव मुसलमान हो जाती थी तो उन्हें मुस्लिम लोंडी कहा गया। मुस्लिम औरत को कोई लोंडी नहीं बनाता था जंग में या इस तरह। जो तो ऑलरेडी जो स्लेव्स थी उनका ट्रेड चलता था, लेकिन हाँ, जो ऑलरेडी अगर ऑलरेडी जो कोई, स्लेव्स थी उनका ट्रेड चलता था। हाँ मतलब उसको खरीदो फरोख्त आप कर सकते थे। अब वो हो सकता है कि मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो हाँ, यही हाल था। पर तो जी। सईद बिन जुबैर जो हैं वो कहते हैं कि इब्न अब्बास ने फरमाया कि जुमेरात का दिन जो है, इस दिन ये हुआ था कि वो रोते हुए कहते हैं जब उनके आंसू फर्श पे टपक रहे थे कि इस दिन अल्लाह के नबी जो हैं वो बीमार थे और उनकी तबीयत जो थी, और उस बीमारी की सख्ती का उन पर दबाव था, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और आप कहते थे कि कलम और कागज़ लाओ, ऐसी चीज़ लिखवा दूं जिससे तुम मुसलमान हरगिज़ गुमराह ना हो। तभी सब लोगों में आपस में इख्तिलाफ हो गया और कुछ लोगों ने इससे इख्तिलाफ करा। तो नबी ने कहा कि मेरे पास से चले जाओ, मैं बहुत बीमार हूँ और मुझे अकेला छोड़ दो, मेरे पास जो है झगड़ना ठीक नहीं। और उसके बाद जब मोहम्मद बीमार थे तो ये कहते थे कि 3 चीज़ों की मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ। उनमें से जो पहली जो सिर्फ काम की है कि एक्सपेल द पेगन फ्रॉम द अरेबियन पेनिनसुला, के मुशरिकों को अरब से बाहर भगा दो। अब देखने वाली चीज़ ये है इसमें कि अ, देखने वाली चीज़ इसमें ये है कि क्यों ऐसी चीज़ें जो हैं, मतलब मोहम्मद को मज़ा आ रहा है करवाने में। मतलब वो ये नहीं बता रहे नमाज कैसे पढ़ना है, रोज़ा कैसे रखना है, मरते वक्त उन्हें याद आ रही है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ऐसी चीज़ बताऊं कि तुम मुसलमान हरगिज़ गुमराह ना हो। और वो भी मरते वक्त नहीं लिखवाई, बल्कि ये ज़रूर बोल दिया कि मुशरिकों को बाहर भगा दो। अगर इसकी जगह यही बता देते कि ये चीज़ पे तुम मुसलमान फॉलो करो तो फ़िरक़ों में नहीं बटोगे, भटकोगे नहीं हक से, बट उनको वो नहीं बताया। बट ये चीज़ ज़रूर बता के चले गए कि इनको बाहर भगा दो। मुअत्ता इमाम मालिक की हदीस है 1618 के यहया जो हैं वो मालिक से, वो इब्ने सिहाब से, वो मोहम्मद से जो हैं बयां करते हैं कि मोहम्मद जो थे उन्होंने कहा कि 2 दीन जो हैं वो एक साथ नहीं रह सकते अरब के अंदर। 2 दीन जो हैं एक साथ जज़ीरा अरब में नहीं रह सकते। ये बड़ी अजीब चीज़ है कि 2 दीन्स शैल नॉट कोएग्जिस्ट इन द अरेबियन पेनिनसुला, के 2 दीन एक साथ नहीं रह सकते। जैसे एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, इस तरह के 2 दीन एक साथ अरब में नहीं रह सकते। मालिक जो हैं वो इब्ने शिहाब से कहते हैं कि उमर बिन ख़त्ताब जो थे उन्होंने इस बात की तस्दीक करी कि ये बात कि मोहम्मद ने फरमाई है, तो उन्हें पता चला कि हाँ, मोहम्मद ने ये फरमाया है कि 2 दीन जो हैं एक साथ अरब में नहीं रह सकते, इसीलिए यहूदी जो हैं खैबर के, उनको यहाँ से बाहर भगा दो। मालिक कहते हैं कि उमर बिन ख़त्ताब जो थे उन्होंने यहूदी जो नजरान के थे उनको उनको और फदक जो इलाके में यहूदी रहते थे उनको भगा दिया। और जब यहूदी छोड़ के जा रहे थे खैबर को, तो उनके पास कोई फल नहीं थे, कोई ज़मीन नहीं थी, और यहूदी जो थे उनको आधे ही फल ले जाने दिए गए, आधी ही ज़मीन ले जो थी वो उन्हें बदले में दी गई। क्योंकि मोहम्मद जो थे मोहम्मद जो थे उन्होंने उनको अमान दे रखी थी, यानी इन यहूदियों को ये टैक्स दे रहे होंगे, यानी अहले ज़िम्मा होंगे, यानी टैक्स दे रहे होंगे। बनी कुरैज़ा तो मरवाई दी थी एक ट्राइब पूरी उनकी, और बनु कुरैज़ा भी ऐसी मरवाई थी मोहम्मद ने कि अगर हम देखें सुन्ना.com पे ही हदीस जो है
کہ یہ حدیث دکھ رہی ہوگی اگر میں اسے زوم کر لوں، اگر تھوڑا کلیئر نہیں ہے تو، کہ سنن نسائی کی جو ہے حدیث 3429 کے ابن کثیر بن سیب جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ دی سن آف قریظہ told me that they were presented to the messenger of Allah on the day of قریظہ، کہ بنو قریظہ کے بیٹے جو تھے وہ محمد کے سامنے پیش کرے گئے تھے قریظہ کے دن. and whoever among had reached the puberty، کہ جو بھی جو تھا ان میں یا جس کے جو جوان ہو گیا تھا، بالغ ہو گیا تھا، جس کے بال آ گئے تھے بیچارے، ان سب کو مار دیا گیا تھا. یعنی ان بچوں کو بھی مار دیا گیا تھا جن کے سینے یا پیٹ پر یا چھاتی پر بال آنے لگے تھے تھوڑے، کہ جس سے لگ رہا تھا یا رواں آنے لگا بالوں کا تھوڑا گہرا، تو ان سب کو مروا دیا گیا تھا. and whoever had not reached puberty and had not grown pubic hair was left alive. اسی طرح یار یہ والی بات تو یار امام صاحب میں لوگوں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی کہنا چاہوں گا کہ امیجن کرو وہ سچویشن، امیجن کرو، کیونکہ جب تک آپ امیجن نہیں کرو گے آپ کو یہ بات کتنی سینسیٹیو ہے، اس میں کتنا پرابلم ہے آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا. امیجن کرو کہ وہ منظر کیا ہوگا. وہ وہاں پہ ایک مجمع جمع ہوا ہوگا، ایک لوگ جمع ہوئے ہوں گے پورے وہ بنو قریظہ والے، اور اس کے بعد جو فیصلہ آیا تھا کہ جو بالغ ہے اس کو قتل کر دیا جائے. سوچو کہ ان کے گھر والوں کا کیا حال ہوا ہوگا، اور اس کے بعد یہ چیک کرنا کہ یہ بالغ ہے یا نہیں، اس کا چیک کرنے کے لیے ان کے کپڑے اتارے گئے ہوں گے. سوچو، امیجن کرو کیا حال ہوا ہوگا، کیسا منظر ہوگا وہ. اور اس کے بعد وہ بچے جو ابھی وہ سٹیج میں پہنچ رہے ہیں، اگر ان کو پیوبک ہیئر آئے ہوئے ہیں، نیچے کے بال اگر اگے ہیں، تو وہ دیکھ کر ان کو قتل کر دیا گیا. سوچو کیا منظر ہوگا، ان کی ماؤں کا کیا حال ہوا ہوگا، کیونکہ اسی پیوبک پر ہیئر. ایڈم ہاں کی بھی ہماری وہ چل رہی تھی کہ یہاں تک کہ محمد ہنس رہے تھے، ٹھٹے مار رہے تھے جب ان بچوں کو ذبح کرا جا رہا تھا، اور یہ کہا کہ آئی ایم اسمائلنگ سلاٹر، مطلب میں ہنستے ہوئے جو ہے، اسمائل کرتا ہوا یا لاف کرتا ہوا، مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے جو ہے ذبح کرنے والا ہوں. اور آئیسس کی ایک میگزین تھی دابق 9، اس میں یہی چیز اس نے مینشن کری تھی. میگزین کا ٹائٹل ہی یہ تھا اسمائلنگ سلاٹر، یعنی ہنستے ہوئے ذبح کرنے والا. انہوں نے پورے ریفرنسز تفسیروں سے اسی ایک کتاب میں کوٹ کرے تھے، میگزین کا ٹاپک ہی یہ تھا ان کی. تو اس پہ حالانکہ ایڈم اور ہم دونوں جو ہیں دونوں اس کی حدیثیں لائیں گے. یہ بنو قریظہ کی حدیثیں میں نے تبھی ایڈم کو کھولنے کے لیے دکھائی تھیں کہ اور یہ اتفاق سے کھلی رہ گئیں. یہ میرا ارادہ نہیں تھا کہ اس اسٹریم میں دکھاتا، بٹ یہ لکی نہیں، اتفاق یہ سے آمنہ کی ضروری اسٹریم امام سے. صاحب، یہ ضروری تھا. اور یہ اس ایک حدیث کے اوپر میں نے ایک اسٹینڈ الون، جب سٹارٹنگ میں نے چینل سٹارٹ کیا تھا، میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنایا تھا. ایک نیوز جب ہمیں سننے میں آتا ہے نا کہ کسی بچی کے ساتھ غلط ہوا ہے، یا اس طریقے سے کسی کے ساتھ کوئی بچے کو کوئی مار دیا ہے، قتل کر دیا ہے، تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں دکھ سے. وہ دن بھر جو ہے نا وہی سوچ چلتی رہتی ہے ہمارے ذہنوں میں ایک اچھے انسان کے اندر. ہاں، اگر وہ انسان ہی اچھا نہیں ہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن جو اچھا انسان ہوگا وہ چین سے پورا دن رہ نہیں پائے گا. وہی اس کے سوچ جو ہے وہ اندر چلتی رہے گی. یار ایک اب کا چھوڑو، یہاں کتنے لوگوں کو قتل کر دیا گیا. اس کو دیکھ کے یار مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ مسلمان ایون یہ میں ایک چیز آپ سننے کو کے کام کی بعد بھی دکھانا ان کا چاہوں دل گا، نہیں وہ ہوتا. جی ایک کام کی چیز اس حدیث کو اور کوٹ کرنے کے بعد، کہ عطیہ القریظی جو ہیں ان سے روایت ہے کہ میں جو ہوں بنو قریظہ کی جو بندی جو تھے ان میں تھی. دی کمپینین ایگزامنڈ اس، اور جو محمد کے جو وہ تھے جو صحابہ تھے، انہوں نے مطلب ہمارا جائزہ لیا. اینڈ دوز ہو ہیڈ بگن ٹو گرو ہیئر پیوبس ور کلڈ، اور جن کے بال آ گئے تھے بالغ ہونے کے تو ان کو مار دیا گیا. اینڈ دوز ہو ہیڈ ناٹ ور ناٹ کلڈ. تو یہ ایک اور یہ کہتے ہیں کہ میرے وہ بال نہیں آئے تھے اس لیے مجھے نہیں مارا گیا. یہ ویسے بی بی سی کا آرٹیکل ہے، بی بی سی کا میں نے کھول رکھا ہے. یہ آرٹیکل انہیں پبلش کرا تھا 21 اکتوبر 2015 کو. میں تھوڑا زوم کر دوں
آرٹیکل کا نام ہے نتنیاہو ہولوکاسٹ ریمارکس اسرائیلی پی ایم کرٹیسائز. تو یہ اسے دکھ رہا ہوگا بی بی سی کا, میں نے ایک دم اسے زوم کر دیا ہے. سو اب اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑے اسکالر تھے, حج الامین الحسینی جو تھے, allied himself with Nazis and met Adolf Hitler in 1941. تو یہ ایک جیروسلم کے اس ٹائم گرینڈ مفتی تھے, مفتی اعظم تھے جیروسلم کے سب سے بڑے. اور تب تو یہودی یہ حالت تھی کہ یہ مطلب جب اسرائیل ایک طریقے سے پیدا بھی نہیں ہوا تھا تب سے یہ مطلب ہٹلر سے جاتے تھے, ملتے تھے, اور یہ حالت تھی کہ انہوں نے اتنا پروپوگیٹ کرا تھا, ان کی فوٹوز تک مل جائیں گی کہیں کہ یہ نازیز کے بیچ ہیں, ہٹلر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب جتنی بھی زائونسٹ ویب سائٹس ہیں زیادہ تر ان پہ تو ان کے آرٹیکلز ڈلے ہوئے ہیں کہ انہوں نے مطلب اُسایا تھا کہ یہودیوں کو مارو, ختم کرو. اور یہودی خود کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کا انفلوئنس تھا جس کی وجہ سے ہمیں مارا گیا, ایک مسلمان تھا جو ہمیں قتل کرنے کے لیے اُکسا رہا تھا, جس نے ہٹلر کے اندر اتنی نفرت بھری ہم یہودیوں کی کہ اس نے اتنے یہودیوں کی جان لے لی. سو بیک ٹو حدیث کہ ان یہودیوں کو باہر بھگا دیا گیا, اور تب بھی ان کو جزیہ دے کے نیچے رکھا گیا, یعنی ایک الگ زمین پر رکھ دیا گیا باہر بھگا کے, جس پہ میں آگے آتا ہوں, اگلی حدیث میں آتا ہے انہیں کس جگہ رکھا گیا. تو مگر تب بھی ان سے سونا, چاندی, اونٹ, رسیاں اور جو چمڑے کے بیگ ہوتے ہیں وہ یہ چیزیں جو تھیں ان سے لی جاتی تھیں. تو یہ ابن عمر جو ہیں ان سے حدیث ہے, صحیح مسلم میں حدیث 3967, انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے 1551, ایف ڈال دیں sunna.com پہ تو مل جائے گی. ابن عمر جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی جو ہیں ان کو حجاز کی زمین ان کو حجاز کی زمین سے باہر کر دیا جائے, اور وہ انہیں باہر کر دیتے ہیں, کیونکہ جب محمد نے خیبر فتح کرا تھا تو ان کی یہ نیت تھی کہ وہ یہودیوں کو باہر کر دیں گے اس خیبر کی زمین سے. بیکاز وین دیٹ لینڈ واز کانکرڈ اٹ کیم انڈر دی سوے آف اللہ, کیونکہ جب اس زمین کو فتح کرا گیا تھا تو وہ خدا کی ملکیت, خدا کی زمین بن گئی تھی, دیٹ آف ہز میسنجر اینڈ دیٹ آف مسلمس, کہ اور وہ اس کے رسول کی اور مسلمانوں کی زمین تھی. The Jews asked Allah's messenger to let them continue there on the condition that they would work on it, اور یہودیوں نے کہا کہ محمد ہمیں یہاں پہ رہنے دو, ہم یہاں پہ کام کریں گے, and would get in turn half of the fruit of trees, اور جو بھی ہے ہم جو بھی اپنی اگاتے پھل وہ تم آدھے پھل ہمارے لے لیا کرنا, ہمیں یہاں پہ رہنے دو. مگر محمد نے کہا we would let you continue there as long as we will desire, ہم تمہیں تب تک چلو یہاں رہنے دیں گے تب تک جب تک ہم چاہتے ہیں. so they continue to cultivate the land, وہ تب تک وہ یہاں پہ کھیتی باڑی اپنی کرتے رہے, till عمر externed them to تائمہ, کہ پھر اس کے بعد تائمہ اور اریحہ جو تھے وہاں پر انہیں بھگا دیا گیا, جو ایک طریقے سے حجاز عرب کی زمین سے باہر ہیں, وہاں پہ ان کو بھگا دیا گیا. یعنی بیچارے اس حد تک تیار تھے کہ جو بھی ہم محنت کر رہے ہیں اس کا آدھا لے لو. اگر ہم جیسے اگر میرے آم کے پیڑ میں مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں صرف کہ اگر 100 آم اگتے ہیں تو میں کہوں کہ 50 میں ساحل بھائی کو دے دوں گا, بٹ مجھے یہاں پہ رہنے دو. بٹ اسٹل مجھے اتنی سیکریفائزز کے بعد بھی اتنا پرسیکیوٹ کرا جاتا ہے کہ مجھے بھگا ہی دیا جاتا ہے فائنلی میرا گھر بار چھوڑ کے, کہ جیسے محمد نے دھمکایا تھا کہ اپنی زمین وغیرہ سب بیچو اور یہاں سے چلے جاؤ. اور ان بیچاروں کو بدلے میں دیا کیا گیا بھگا کے, یہ بھی ہم دیکھیں بخاری کی حدیث 2338. ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ عمر جو تھے دوسرے خلیفہ, انہوں نے یہودیوں اور عیسائیوں کو بھگا دیا حجاز سے, اور محمد جو تھے کیونکہ جب انہوں نے فتح کرا تھا خیبر کو تو وہ بھی چاہتے تھے کہ یہودیوں کو یہاں سے بھگا دیا جائے, کیونکہ زمین اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کی تھی. اور محمد کی نیت تھی کہ وہ یہودیوں کو باہر بھگا دے, مگر یہودیوں نے کہا کہ ہمیں شرط پہ یہاں رہنے دیا جائے کہ ہم یہاں محنت مزدوری کرتے ہیں, اور جو بھی ہم کریں اس میں سے جو بھی پھل یہاں پہ اگیں ان میں سے آدھے آپ لے لینا. اور محمد نے کہا ٹھیک ہے, جب تک ہم چاہیں تب تک تم رہ سکتے ہو. اور تو یہودی رہے جب عمر نے انہیں بھگا دیا تائمہ اور آریحہ کے در. تو
کل ملا کے ان کو جیسے شروع کی حدیث ان کو ایکسپیل کرنے کی میں نے دکھائی تھی کہ ان کو آدھی زمین دی گئی اور ان کو آدھے پھل دیے جاتے تھے جب وہ یہاں پہ رہ رہے تھے، یعنی جو وہ کماتے تھے، مطلب ان بیچاروں کو لینڈ آدھا، زمین آدھی، ایک کمیونٹی کو پوری طرح ایک پرسیکیوٹ کر دیا گیا. اچھا سیفرون ہارٹ جی نے 100 روپیز کا کنٹریبیوشن کیا ہے، تھینکس الاٹ. ڈیڈ آیتس لائک البینہ 98:6 لیڈ ٹو ڈی ہیومنائزنگ آف ہندوز؟ Did it lead to 8 to 10 crore Hindus being slaughtered in medieval ages in India? Actually, یہ جو آیت ہے نا سیفرون ہارٹ جی، اٹس ناٹ اسپیسیفکلی اباؤٹ ہندو. اس میں سب آ جاتے ہیں، اس میں سب نان مسلمس آ جاتے ہیں. دیکھیے سارے آیت کافر بدترین مخلوق ہیں. ہاں، تو اس میں اسپیسیفکلی ہندو کی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں سب آ جاتے ہیں. اہل کتاب آ جاتے ہیں، ایتھیسٹ آ جاتے ہیں، سب آ جاتے ہیں. دیکھیں indeed they who disbelieved among the people of the scripture and the polytheists will be in fire of hell, abiding eternally therein. Those are the worst of creatures. اور یہاں بات جو ہے وہ ہمیشہ جو جہنم میں جلیں گے، یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. لیکن یہ تو ہے کہ اللہ ادھر جتنے کافر ہے وہ سب کو worst of creature کہہ رہا ہے، which is a hate speech according to me. جی ٹھیک ہے. آپ اچھا، اور اس سے پہلے کہ امام صاحب کنٹینیو کریں، ہمارے جو ایک ویور ہے اور میرے دوست بھی بن گئے ہیں، اروند جی یو ایس سے، انہوں نے 500 روپیز کا کنٹریبیوشن کیا ہے اسٹرائپ کے تھرو سے. تو اروند جی آپ کا بہت 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 شکریہ. ٹھیک ہے امام صاحب آپ کنٹینیو کریے. چلیں ٹھیک ہے، میں بس اپنے چینل کے سبسکرائبرز چیک کر رہا تھا تو جی آلموسٹ 7.82 ہو گئے. پتہ نہیں یہ 10,000 تک کب ٹچ کر پائیں گے. ہو جائے گا ہو جائے گا. دیکھیے میں ایک تو چیز بتاتا ہوں امام صاحب آپ کو، اگر آپ کو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو سبسکرائبر ہے وہ یعنی سپیڈ سے بڑھے اور آپ کے ویڈیوز جو ہے اس کے ویوز زیادہ آئے، تو حقیقت بات یہ ہے کہ لوگ آج کے تاریخ میں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ بات کی جائے. اگر آپ ٹرینڈ دیکھو، اب دیکھو اگر یہی ویڈیو ہمارا، اگر یہ جو نارملی ہمارا ٹیوزڈے اور فرائیڈے والا جو سیشنز ہوتا ہے جس میں ہم مومنوں سے بات کرتے ہیں، 10:30 تک ہمارے 1200 پلس سبسکرائبر ہو جاتے ہیں. تو لوگوں کی جو ڈیمانڈ رہے گی اس حساب سے اگر آپ اپنا کنٹینٹ رکھتے ہو تو ڈیفینیٹلی بہت سپیڈ میں آپ کا جو چینل ہے وہ گرو ہونے لگے گا. اب وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کو لیتے ہو. سمجھ رہے آپ میری بات؟ ہاں بٹ میرے پاس چلیں ٹھیک ہے، بٹ اتنا دیکھو کچھ پیشنس اس نہیں پہ ہوتا. ورک کریے. ہاں نہیں تو پھر یہ کیسا ہے نا، بہت سلولی نمبرز بڑھیں گے آپ کے. اور اگر آپ وہ بولتے ہیں نا کہ جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہے اس حساب سے آپ کو کنٹینٹ لانا پڑے گا. تو اگر ویسا کرتے ہو آپ تو ڈیفینیٹلی میں آپ کو بولتا ہوں کہ یار 10,000 کے آپ کا آج دیکھیے ہمارے چینل کا جو سبسکرپشن ہے، سبسکرائبر 23,000 ہو چکے ہیں، آج ہی کمپلیٹ ہوئے. تو گائز تھینکس اے لاٹ فار all the new subscribers and all the support from you guys. We have completed 23,000 subscribers. میں اتنے جی امام کمنٹس صاحب دیکھ رہا ہوں کہ ہم ان کے چینل کو سبسکرائب کیسے کریں، بٹ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ساحل نے پن کر دیا. مجھے کئی پن لوگ کر دیا کمنٹ ہے. دیکھتا ہوں کہ امام بھائی کا چینل کہاں ہے، ہمیں سبسکرائب کرنا ہے. میں کہتا ہوں کہ رکو ابھی میں پھر سے دیتا ہوں، 1 منٹ رکو. کہ میرا چینل کا پن ہے اسٹل. اصل میں لوگوں کو اتنا، بہت سے لوگوں کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ وہ پن کمنٹ میں آلریڈی مینشن کیا ہوا ہے. یہ لیجیے، چلیے میں کر دیا پھر سے. امام صاحب کے چینل کا لنک میں نے شیئر کر دیا ہے دوستو. آپ لوگ فوری طور پہ جائیے اور یہ لیجیے، یہ ہے لنک. امام صاحب کے چینل پہ جائیے. اور اصل میں کیا ہے نا امام صاحب کہ اس میں سے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں نا، میرے خیال سے موسٹلی آپ کے آلریڈی سبسکرائبر ہے. ہاں تو جو میرے نئے ساتھ یہ لوگ رہتا جو ہے کہ آپ کو، میں مومنٹس کو، ہاں جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں نا اس میں سے آئی تھنک موسٹلی آپ کے آلریڈی سبسکرائبر ہے. ہاں میرے ساتھ یہ رہتا ہے کہ میں مومنٹس کو اس لیے بھی نہیں جھیل پاتا کیونکہ میرے پاس
میں ایک کام اکیلا نہیں کر رہا ہوتا ہوں اسٹریم جو ایک تو وہ جلیبی کی طرح بات گھماتے ہیں بھلی اچھا ہے کہ الگ الگ ڈاکٹرز جو ہیں وہ الگ الگ طرح ٹریٹ کرتے ہیں. کوئی ہارٹ کا ڈاکٹر ہے اس کا ایک الگ فیلڈ ہے, کوئی ہڈی کا ڈاکٹر اس کی الگ فیلڈ ہے. تو میرا یہ فیلڈ ہے کہ میں ٹیکسٹ کے اندر کام کر رہا ہوں, اسٹینڈ الون ویڈیوز میں کام کرتا ہوں, اور پوری دنیا کے اپنا ایک ٹول فری ہیلپ لائن شروع کرنا. میرا لنڈن میں این جی او جو ہے وہ اسٹارٹ ہونے والا ہے کہ کسی طرح کوشش کرنا کہ ویسٹ کا ایک سب سے پاپولر این جی او بنے جو پوری ایکس مسلم کی موومنٹ ہو. کسی طرح فیوچر میں اپنا ایک ایکس مسلم ٹی وی شروع کرنا, ایکس مسلم ہیلپ لائن شروع کرنا کہ لوگ کال کر سکیں. اگر کوئی بھی مسلم جو ہے اب یہ کہتے ہیں کہ عربی پہ بحث کرتے ہیں, تاکہ میں عربی جاننے والے ہی ایکس مسلم اسکالرس اس پہ رکھوں, تاکہ کوئی بھی اگر یہ اسے جھوٹ بولیں کوئی مسلم کے اسلام میں یہ نہیں لکھا, تو وہ ایکچولی اس ہیلپ لائن پہ وہ لائیو اس پہ کوئی کال کرے دنیا بھر سے کوئی بھی ٹول فری نمبر پہ, تو اس کا کال ریسیو کر کے اسے بتا دیں کہ یہ مسلمز نے جھوٹ بولا ہے, یہ نہیں ہے, یہ حدیث یہ جلیبی کی طرح بات گھما رہے ہیں, آپ اس حدیث کو چیک کریں. یا کوئی پوچھے کہ جنگ دھوکہ ہے, یہ حدیث کہاں ہے, تو سیدھے بتا دیں کہ بخاری 3030 ہے. تقیہ کیا اسلام میں ہے تو وہ اس کی حدیثیں بتا دیں. کیا محمد کو گستاخی پہ سزائے موت ہے تو ان حدیثوں کے ریفرنسز دیں. تو پورا لوگوں کو ہیلپ کرے گی کہ جہاں یہ جھوٹ پھیلاتے ہیں تو وہاں ہم ایک چیز رکھ پائیں, ایک اینڈرائڈ ایپ ہو, میری بک ایک ایپ کی شکل میں بھی ہو کہ کسی بھی ٹاپک پہ کلک کرا اور صرف حدیثوں کے ریفرنسز ہی ریفرنسز آ گئے, کوئی بات ہم نے اس میں کری ہی نہیں زیادہ. تو ان چیزوں پہ لگے رہنا, یہ چیزیں مجھے ان کا ٹائم نہیں دیتی کہ اسٹریم کروں, یا ایک حدیث پہ یہ مجھے مولوی پتہ ہے کہ 4 گھنٹے برباد کر دیں گے آپ کی جان کھا کے, کہ یار ایک وہ منٹ, ایک ایسے ہے ہمارے کہ ان سے بحث کرنا ایسا لگتا ہے کہ دن ہے, دن کے ٹائم سورج نکلا ہوا ہے, دھوپ دکھ رہی ہے, تپتی دھوپ ہے, اور وہ کہہ رہا ہے نہیں رات ہے. اور وہ کچھ بھی آپ بتا دو کہ بھائی دھوپ دکھ رہی ہے, دیکھ دھوپ چک رہی ہے, یہ کیسے کہہ رہا ہے رات ہے, وہ کہیں گے کہ نہیں تم پاگل ہو. میں ایک چیز بتاتا ہوں, جب میں پڑھ رہا تھا آئی آر ایف میں, اور میں کبھی مولویوں کے بیچ میں بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا, کیونکہ ریلیجن سے جڑے ہوئے تھے, ان کو بھی لگتا تھا کہ کتنا اچھا لڑکا یہ فری میں قرآن بانٹتا تھا, تہجد پڑھنے کے بعد, فجر پڑھنے کے بعد فری میں قرآن بانٹتا تھا, لوگوں کو دعوت دینے نکلتا تھا اسلام کی اس ٹائم پہ. تو لوگ کہتے بڑا اچھا لڑکا ہے. اور جب میں یہ چیز کرتا تھا تو مجھے پورے مدرسوں کے لوگ جو ہوتے تھے مولوی, ان کے بیچ رہتا تھا, جن کا کام ہی یہ تھا کہ مناظرے کرتے رہنا, یہ کرنا. حالانکہ نان مسلم سے زیادہ وہ آپس میں مناظرے کرتے تھے اپنے فرقوں کو لے کر. بٹ وہ ایک چیز کہتے تھے کہ ان کے استاد جو تھے کہ بیٹا اگر کسی سے مناظرہ کرو تو اس کی عربی پہ حملہ کرو پہلے, کہ تمہیں عربی آتی ہے, عربی اگر وہ جانتا ہے تو داڑھی ٹوپی شلوار کرتے پہ اٹیک کرو, اس پہ اٹیک کرو کہ اس مدرسے کی ڈگری ہے اس کے پاس, یا تو پھر اس سے بحث کرو, تو اسٹینڈرڈ ٹیکنیک, اس سے پرسنلی بحث کرو, اس سے آن لائن بحث مت کرو, تاکہ تم اسے مار ہی دو, مطلب بحث کرنے کے نام پہ اس پہ حملہ ہی کر دو, یا ڈر کے وہ تم سے بحث ہی نہیں کر پائے, اس کو جان کا خطرہ اتنا, اسے بولنے ہی مت دو تم, یا اس پہ اٹیک ہی کر دو سیدھے. یا تو یہ چیز کرو کہ ایک قصہ سنایا مولوی صاحب نے, اور اتفاق سے وہ مسجد کے اندر ایسی بات کر رہے تھے کہ بحث کیسے جیتی جائے لوگوں اچھا سے. ایک تو سپر کہتے ہیں چیٹ لے لیتا ہوں امام صاحب, اس کے جی بعد آپ کنٹینیو کرنا. دیوراج جی نے 100 روپیز کا کنٹریبیوشن کیا, تھینکس اے لاٹ. ساحل, it's not about people's demand, it's about the movement which grows when discussion happens between Muslims and ex-Muslims watched by Muslims. بالکل آپ کی بات صحیح ہے, وہی میں امام صاحب کو بتا رہا تھا. اور یہ چلبل پانڈے جی تھوڑا ایک کامیڈی آپ کے لیے میسج ہاں بھیجے. میں نے پڑھا یہ کمنٹ. ex-Muslim Sahil, we want money from Imam Bhai for subscribing to his channel. We won't do it for free. واہ 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 واہ. واہ واہ. یہ لاسٹ چیز میں بتا کے 1 منٹ کا قصہ جی جی حدیثوں کے ریفرنسز پہ واپس آؤں تو ٹھیک ہے جی. مطلب وہ مولوی صاحب مسجد میں سناتے ہیں, اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک قصہ سنا رہے تھے مدرسے میں بیٹھے ہوئے, کہ انہوں نے کہا کہ ایک بار ہوا یہ کہ ایک صاحب جو تھے ان کے پاس ایک صاحب جو تھے انہوں نے کسی چیز پہ مناظرے کی شرط لگائی کہ جو مجھے ہرا دے بحث پہ میں اسے منہ بولا انعام دوں گا, یا وہ جو ہے مجھے بدلے میں 2 اونٹ دے. تو ان سے جب پتہ کرا کہ آپ کس چیز پہ بحث کرنا چاہتے ہو, آپ ایسی کیا چیز ہے جس پہ آپ مناظرہ کر سکتے ہو, انہوں نے کہا کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں, میں یہ ثابت کر سکتا ہوں.
تو اور 2 اور 2 4 نہیں ہوتے، یہ غلط ہے. تو یہ حالت ہوئی کہ ایک صاحب کو لگا کہ یار یہ پاگل آدمی ہے، اس سے تو میں مناظرہ کر سکتا ہوں، 2 اور 2 4 ہی ہوتے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ثابت کر ہی نہیں سکتا 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، میں تو اس کو ذرا میں بحث میں ہرا کے آ جاؤں گا. اور وہ آدمی بحث کرنے گیا اور اس مولوی سے بحث ہار کے آ گیا. اس نے ثابت کر دیا کہ 2 اور 2 4 نہیں، 2 اور 2 5 ہوتے ہیں. اور بدلے میں یہ حالت تھی کہ اسے 2 اونٹ جو تھے وہ اس نے جیت لیے بحث میں. تو ان سے مولوی، وہ مسجد میں قصہ سنا رہے ہیں کہ مولوی صاحب سے پوچھا کہ جناب آپ نے اس مناظرہ جیت کیسے لیا، سامنے والے کو ہرا کیسے دیا؟ تو مولوی صاحب نے کہا کہ وہ کہتا رہا 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، مگر میں نے کہا کہ نہیں 2 اور 2 5 ہوتے ہیں. وہ کہتا رہا، 50 دلیلیں دیتا رہا، میں نے اس کی مانی نہیں اور میں جیت گیا. میں جھٹلاتا رہا اس کی ہر بات کو کہ سب جھوٹ ہے، سب غلط ہے، تم اس کی ہر بات کو گھماتا رہا. تو یہ مینٹل جمناسٹک یہ لوگ کرتے ہیں، تو وہ جھیلتے نہیں بنتا کہ آپ کلیئرلی قرآن حدیث کا ریفرنس دکھا رہے ہو، کہہ رہے ہیں کہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ہپوکریٹ ہیں، بدنام کر رہے ہیں ریلیجن کو. لگتا ہے کہ یار ابھی کون سی بات ہے جو بنا ریفرنس کی اپنی زبان سے ہم نے آؤٹ آف کانٹیکس کوٹ کری، کہ اگر اس کی تک اگر میں نے دکھایا کہ مطلب اگر BBC کا آرٹیکل کھول کے دکھایا اور اس پہ بھی میں نے اس کی ڈیٹ بتائی کہ کوئی اسے نیٹ پہ جا کے پورا پڑھ لے، یا اگر صرف کوئی حج الامین الحسینی جو ہے وہ سرچ کرے اور ان کے نام کے آگے ہٹلر یا نازی ڈال دے تو ان کا پورا اتہاس آتا ہے. تو کوئی چیز بھی ہم نے جو پولیٹیکل کرنٹ افیئرس کوئی جرنل نالج کی یا قرآن و حدیث سے کوٹ یا اسلام کی کوٹ کری تو قرآن حدیث سے، تو یہ صرف پتہ نہیں منہ اٹھا کے کیسے اس طرح کی بات کر دیتے ہیں کہ منہ اٹھاتے ہیں اور سیدھے آپ پہ جو ہے اٹیک کرتے ہیں. تو یہ یا تو مدرسہ چھاپ لوگ ہوتے ہیں یا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کو عربی آتی یا نہیں آتی، وہ یہ دیکھے گا کہ یار یہ بندہ کہہ کیا رہا ہے، مجھے اس سے مطلب نہیں یہ کون کہہ رہا ہے، وہ یہ دیکھے گا کہ کیا کہہ رہا ہے، اور ہماری بات صحیح ہے وہ ویریفائی کرے گا، وہ چھوڑ دے گا. تو ایڈم بھی اگر اس اسٹریم میں ہے، اگر وہ جوڑ رہے ہیں تو جڑ جائیں. ایڈم نہیں ہے، میں ٹھیک ہے ایک بار وہ کمنٹ دکھ رہا ہے مجھے، ان کا کمنٹ مجھے دکھ رہا کس ہے کا؟ لائیو ایڈم چیٹ. کا؟ یار ہاں، تم بات کرتے کرتے کیسے دیکھ لیتے ہو یار؟ ملٹی امام صاحب ٹاسکنگ کا آپ پورا تو دھیان یقین نہیں ہوتا ہے کرو گے بھائی. کہ اچھا، ارے واہ، میں نہیں دیکھا. رکو ایک منٹ، میں ایڈم کو میں اب مزہ آئے گا نا، کیا ہے وہ ڈائلوگ مسعود؟ اب مزہ آئے گا نا ویڈو. اچھا ایڈم، میں نے ڈسکارڈ پہ تم کو بھیج دیا ہے کمنٹ جوائننگ والا، ذرا جوائن کرو، ذرا گپ شپ لگا لو یار امام صاحب کے ساتھ اور ہمارے ساتھ بھی. شپ لگا لو یارو. اوکے. سو میں نے اب پھر حدیث شیئر کری ہے. تھوڑا اسٹریم کو ایک یہ ہوتا ہے کہ آڈینس بھی بور نہیں ہوتا، ہم ادھر ادھر کی بات تھوڑا چلے جاتے ہیں کہ صرف بالکل حدیث کے بالکل. ریفرنسز دیکھتے رہے. تو اب ہوتا ایڈم سکتا آنے ہے کے انہیں بعد تو پورا مچا دے گا ایک دم، کورام مچ ہاں جائے گا وہ ادھر. فل کامیڈی کے موڈ میں رہتا ہے. میں تو نے ایڈم اگر سن رہے ہو تم تو میں نے لنک ڈسکارڈ پہ تم کو بھیجا ہے، جوائننگ لنک، تو آ جاؤ ذرا. ہاں امام صاحب آپ کنٹینیو کریے. تو صحیح 5 البخاری منٹ کی میں حدیث ایڈم آنے نمبر، والا ہے. تو جب تک ہم کرتے ہیں ایڈم ہاں جب ہاں تک اگر جوڑ رہا ہے تو کنٹینیو کرو آپ. تو ابن عمر جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ محمد نے کہا کہ مجھے تب تک لڑنے کا حکم دیا گیا ہے تب تک جب تک لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر دیں، یعنی یہ کہ کوئی رب نہیں سوائے اللہ کے، اور محمد جو ہے اس کے رسول ہیں، اور اگر وہ نماز جو ہے وہ ٹھیک سے پڑھیں، نماز پابندی سے پڑھیں، زکوٰۃ پابندی سے دیں، اور پھر اس کے بعد تو ان کی جان جو ہے اور ان کی پراپرٹی جو ملکیت جو ہے وہ محفوظ ہے شریعت کے مطابق، اور باقی جو ان کے معاملات ہیں وہ اللہ کے یا اسلام کے اللہ کے اوپر ہیں، یعنی جو ان کی جنت دوزخ جہنم یا باقی جو دنیاوی معاملات ہیں ان سے زکوٰۃ لینا، یہ ساری چیزیں. تو یعنی تب تک لڑنے کا حکم دیا گیا ہے تب تک جب تک لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر دیں. ایکچولی پتہ نہیں قتال کو فائٹ کیوں کر دیتے ہیں ٹرانسلیشن میں مولوی، کہ انس بن مالک جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ محمد نے کہا کہ مجھے تب تک لڑنے کا حکم دیا گیا ہے بت پرستوں سے، مشرکوں سے، تب تک جب تک وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کر دیتے.
کہ کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے، اور محمد رسول اللہ، کہ محمد جو ہے خدا کے رسول ہیں، اور اگر وہ ایسا کہتے ہیں کہ کوئی رب نہیں سوا اللہ کے اور محمد اس کے رسول ہیں، وہ ہمارے قبلے کی طرف ہی منہ کرتے ہیں، ہمارا ذبح کیا جانور کھاتے ہیں، ہماری طرح ہی نماز پڑھتے ہیں، تو ان کا خون اور ان کی دولت جو ہے ہمارے اوپر حرام ہے، بس جو ان کے حق ہیں وہ انہیں ادا کرنا ہے، اور ان کی پوری ذمہ داریاں جو ہیں، حقوق جو ہیں مسلمانوں کی طرح ہی ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث 126 انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے 21، سننا.com پہ سرچ کرنا ہے 21C، کہ جابر بن عبداللہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ محمد نے فرمایا کہ مجھے تب تک لڑنے کا حکم دیا گیا ہے تب تک جب تک لوگ کوئی خدا نہیں سوائے کہ اللہ کے اس کا اقرار نہ کر دیں، اور جب وہ ایسا کرتے ہیں تو ان کا مال تو ان کا خون جو ہے their blood and riches are guaranteed protection on my behalf، کہ اس کی جو کہ وہ یقیناً مجھ سے محفوظ ہیں، ان کا خون اور ان کی جو دولت ہے، ایکسیپٹ ویئر اٹ از جسٹیفائڈ بائی لا، کہ سوائے اس کے جہاں شریعت نے اس کا وہاں تک جہاں شریعت تک جائز ہے، یعنی جہاں شریعت کے حساب سے جو ہے تب تک جائز ہے، اینڈ دیئر افیئر ریسٹ وتھ اللہ، جو ان کے باقی معاملات ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں۔ دین پھر اس کے بعد محمد نے قرآن کی آیت پڑھی کہ تم کچھ نہیں صرف ڈرانے والے ہو، یعنی خبردار کرنے والے ہو۔ تو اب صحیح البخاری حدیث 392 2946، صحیح مسلم میں 125، سنن نبی داؤد میں 2640 2641، کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ محمد نے فرمایا کہ مجھے تب تک لڑنے کا حکم دیا گیا ہے تب تک جب تک لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کریں، اگر وہ ایسا کر دیں تو ان کا مال جو ہے وہ یقیناً محفوظ ہے، ان کی جان بھی، سوائے اس کے جو شریعت کے معاملات ہیں اور باقی ان کے معاملات اللہ کے یہاں ہیں۔ اب اس کے بعد سنن نبی داؤد حدیث 4832، اس پہ حسن ہے، جامع ترمذی میں 2395، وہاں یہ حدیث صحیح ہے کہ ابو سعید خدری جو ہیں وہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ محمد نے کہا کہ مسلمان کے سوا کسی کو اپنا دوست مت بناؤ، اور اپنا کھانا جو ہے صرف ایک ایمان رکھنے والے، خدا کا تقوی رکھنے والے شخص کو ہی دو۔ تو یہ چیز آپ دیکھیں کہ مطلب صرف دوستی مسلمان سے اور کھانا صرف اسے دینا، تب تک قتال کرنا تب تک جب تک لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کریں، اور یہودیوں کو باہر بھگا دینا، یعنی مشرکوں کو باہر بھگا دینا، کافروں کو زندہ جلا کے مار دینا، اور پھر یہ کہنا ابن عباس کا کہ انہیں زندہ جلا کے مت مارو، ایتھیسٹ کو، بت پرستوں کو، یا وہ لوگ جو اپوسٹیٹ ہو چکے ہوں، مرتد ہو چکے ہوں، کہ ان کو زندہ مت جلا کے مارا کرو، ان کو تو صرف یہ کر دیا کرو کہ ان کو صرف مار دیا کرو، جان سے آگ سے مت جلا کے مارا کرو، کیونکہ وہ خدا کی سزا ہے۔ کافروں کو اپنا کھانا مت دو، ان سے دوستی مت رکھو۔ پھر اس کے بعد اسلام ریفارم نہیں ہو سکتا، اسلام صرف کافر جو کرتے ہیں اس کا الٹا کرنے کا نام ہے۔ سنن نبی داؤد حدیث 3176 کے عبیدہ بن صامت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ محمد جو تھے وہ کھڑے ہوئے ایک جنازے کو دیکھ کر، تو ایک یہودی عالم جو تھا وہ بھی وہاں سے نکل رہا تھا، اس نے کہا کہ ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں، یعنی جنازے کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں احترام میں کسی کے، تو محمد اسی وقت بیٹھ گئے۔ دی پروفٹ سیٹ ڈاؤن اینڈ سیڈ، سٹ ڈاؤن یعنی اپنے باقی صحابیوں سے بھی بولا کہ بیٹھ جاؤ تم بھی، یعنی ان سے بھی بولا بیٹھ جاؤ، اینڈ ایکٹ ڈفرینٹلی فرام دیم، اور جو یہ کرتے ہیں اس کا الٹا کرو، یعنی یہودی جو ہیں۔ تو ایک حدیث اکثر مسلمانوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا، بچپن سے ہم بھی بہت سنتے تھے، کہ ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا تو محمد کھڑے ہو گئے تو اس کے احترام میں، اور مسلمان کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے نبی تو کافروں کی بھی اتنا احترام کرتے تھے، کیا نبی ہوں گے کہ کافروں کا احترام کرتے تھے۔ تو ایکچولی یہ ارلی پیریڈ اسلام کا ہے، اور ایسی کمزور حدیث گناہ کے یہ جو ہیں گمراہ کرتے ہیں قوم کو مولوی جو ہیں، بلکہ یہ ایک صحیح حدیث ہے جس میں محمد بیٹھ گئے، کیونکہ یہودی جنازے کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔
صحیح البخاری حدیث 5892 کہ نافی جو ہیں وہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ابن عمر نے کہا، یعنی عبداللہ بن عمر نے، کہ محمد نے کہا کہ جو بھی مشرک کرتے ہیں اس کا الٹا کرو، تو اپنی داڑھیوں کو بڑھنے دو اور اپنی مونچھوں کو کتر دیا کرو، کٹوا دیا کرو یا چھوٹا کر دیا کرو۔ تو ابن عمر جب بھی حج کرنے جاتے یا عمرہ کرنے تو وہ اپنی مٹھی میں اپنی داڑھی کو پکڑتے اور اسے کاٹ دیتے۔ تو یہ دو قوموں کی مخالفت کرنے کی وجہ سے محمد نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا تھا ایکچولی، کہ کچھ زہراشٹرینز آئے تھے اور ان کی مونچھیں تھیں بڑی بڑی اور ان کی داڑھی نہیں تھی، تو محمد نے کہا کہ ایسا کرنے کا تمہیں کون حکم دیتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں محمد، وہ ہمیں یہی حکم دیتا ہے کہ مونچھیں رکھی جائیں اور داڑھی جو ہے وہ نہیں رکھی جائے۔ تو محمد نے یہی اس چکر میں کہا کہ جو مشرک کرتے اس کا الٹا کرو، کہ تم داڑھی رکھو اور مونچھیں ہٹا دیا کرو۔ مگر یہ دیکھا کہ یہودی بڑی بڑی داڑیاں رکھتے تھے، تو محمد نے حکم دیے، تو صحابہ جو تھے وہ، جیسے ابن عمر اسی حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنی داڑھی کو صرف ایک مٹھی جتنا رکھتے اور باقی کاٹ دیا کرتے اس سے باہر۔ بٹ جب یہودیوں کو مار دیا گیا یا باہر بھگا دیا گیا تو پھر داڑھی کو بڑھنے دو، یعنی جو وہابی کرتے ہیں، خاص طور سے وہابی اہل حدیث جو ہے، اور اہل حدیثوں میں 14 کے 14 فرقے جو ہیں، سب داڑھی آپ کو بڑی بڑی ملے گی اور مونچھیں غائب ملیں گی۔ تو اسلام ایکچولی کچھ بھی نہیں، جو کافر کرتے ہیں اس کا الٹا کرو، جو یہودی کر رہے ہیں اس کا الٹا کر دو، وہ اسلام ہو گیا، جو کافر کر رہے ہیں اس کا الٹا کر دو، یہ محمد کے لیے اسلام تھا۔ اگر کافر اس ٹائم کے شاید بڑی بڑی داڑیاں رکھتے یا چھوٹی داڑیاں رکھتے تو شاید آج مسلمان کلین شیو ہمیں نظر آتے، کیونکہ محمد کے لیے تو اسلام وہی ہے، جو کافر کر رہے ہیں اس کا الٹا کرو۔ تو یہ کمیونٹی دو، محمد کا یہ بھی کہنا کہ دو دین جو ہیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے عرب میں، تو یہ دوسرے لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، یہ ہمیشہ ان کا الٹا کریں گے، ان کا راستہ جو ہے وہ تنگ کر دو یہودیوں کا یا عیسائیوں کا، کہ تاکہ ان کی عزت اور احترام نہیں ہو، اس لیے ان کا راستہ تنگ کر دیا جائے۔ پھر اسی طرح محمد نے صحیح البخاری کی حدیث 602 602 انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے 259C، اسلام 360 میں صرف 259 اور سنہ.com پہ سرچ کرنا اور 259C اور لگا دیں۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ محمد نے کہا کہ جو کافر کرتے ہیں اس کا الٹا کرو، تو اپنی داڑھیوں کو کٹواؤ اور مونچھوں کو اپنی مونچھوں کو کٹواؤ، داڑھی کو بڑھنے دو۔ تو ایکچولی اسلام کچھ بھی نہیں ہے۔ محمد نے بلوغ المرم میں فرمایا حدیث 1514 میں کہ جو بھی کسی غیر قوم کا طریقہ اختیار کرے گا تو وہ اسی میں سے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ لیں، مطلب اسلام اس سے ابھی تک کیا سمجھ آتا ہے؟ جو کافر کر رہے ہیں اس کا الٹا ہے، ایکچولی اٹس اپوزٹ آف اٹ۔ تو ایڈم آگے میں انہیں بولنے کا موقع دوں اور تھوڑا سا 2 منٹ کا اپنے آپ کو ریسٹ دوں۔ مرحبا لالا جی، مرحبا۔